گزارنے کے قانون کو طے فرما دیا کہ جس کے زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ مبارک دین ہوگا اللہ انہیں کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ انہیں ناکام کر دیں گے۔ رہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی دستور اور یہی ترتیب چلے گا۔ اس لیے اصل دین ہے، اصل آخرت ہے، اصل اللہ کا حکم ہے، اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمالوں کا زندگی کے اندر آنا ہے۔ ایک آدمی پہ حج فرض نہیں تھا، انہوں نے حج نہیں کیے، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن دین پر نہیں چلیں گے تو پکڑ ہو جائے گی۔ عمرہ کسی نے عمرہ نہیں کیا، عمرہ تو ویسے بھی فرض نہیں، کسی نے عمرہ نہیں کیا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، دین پر نہیں چلیں گے اللہ کیا پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ اصل دین ہے۔ اصل زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کا آنا یہ اصل ہے، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی لائی ہوئی پاکیزہ مبارک زندگی کو اپنانا یہ بنیاد ہے، یہ بیسک ضروریات ہے زندگی کے اندر۔ حج اور عمرہ تو اس کے تابع ہے، دین اصل ہے، اللہ کا حکم اصل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اصل ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم ایک فرض عمل کو زندہ کرنے جا رہے ہیں اور دوسرے فرض عمل کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ بھئی حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں 30 دن فرض ہے، اور نماز روزانہ 5 وقتوں فرض ہے۔ کوئی شخص ایک فرض عمل کو زندہ کرنے جائے اور ایک فرض عمل کو چھوڑ کر آئے، ہم کو اس حج کا کیا اجر ملے گا بتاؤ؟ کوئی چاہے کہ صاحب ہمارا حج جو ہے وہ حج مبرور اور حج مقبول بنے، اگر کوئی چاہتا ہے تو گھر سے نکلے سے لے کر گھر پہنچے تک جس کی ایک بھی نماز اگر نہیں چھوٹے گی، یہ یقینی طور سے سمجھ لے گا ہمارا حج مبرور حج مقبول ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کا پورا ہونا اصل کیا ہے، اصل یہ سارا حج جو دیکھیں گے آپ، یہ حکم کا پورا ہے۔ اور حج کیا ہے؟ دیکھو نماز ہماری پہچان ہے، روزہ یہ عشق کی علامت ہے، اللہ سے عشق ہے، صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی کھانا نہیں پینا نہیں، یہ محبت کی عشق کی علامت ہے۔ اور حج کیا ہے؟ حج جو ہے یہ ملاقات کا سفر ہے۔ حج کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کا سفر ہے محترم حاضرین۔ ہاں، جو عاشق جو ہے یہ ملاقات چاہتا ہے کہ صاحب بہت بات چیت ہو گئی، اب ملاقات کا دل چاہ رہا ہے، تو عاشق ملاقات چاہتا ہے۔ یہ حج جو ہے یہ ملاقات ہے اللہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں کبھی نہیں کہا وللہ، میرے لیے نہیں کہا۔ حج کا معاملہ آیا تو اللہ نے کہا وللہ، اللہ نے کہا میرے لیے، وللہ حج البیت من استطاع الیہ، کہ جو تمہاری استطاعت میں، میرے لیے یہ حج کو عمل کو۔ یہاں اللہ نے نماز میں وللہ نہیں کہا، روزے میں وللہ نہیں کہا، زکوٰۃ میں وللہ نہیں کہا اللہ، لیکن نماز میں اللہ کرے وللہ الحج، یہ حج کس کے لیے؟ میرے لیے ہے۔ تو یہ اللہ سے ملاقات کا سفر ہے دوستو بزرگوں، کہ عاشق جو ہے اب معشوق سے ملاقات چاہتا ہے، اور شان عشق میں سجنا دھورنا یہ بھی عشق کی شان ہے دوستو بزرگوں، کہ صاحب اپنا فاخرانہ لباس ہٹا دو، 2 چادروں میں آ جاؤ، یہ عشق کی علامت ہے۔ زیب و زینت مت اختیار کرو، خوشبو مت لگاؤ، بال مت سنوارو، زیب و زینت میل کچیل مت دور کرو، یہ بھی عشق کی علامت ہے۔ اور صاحب سر سے اپنا فاخرانہ جو تمہارا تاج ہے وہ بھی اتار کر آ جاؤ، اگر ٹوپی پہننے کی اجازت ہوتی، پتہ نہیں بادشاہ لوگ سونے چاندی کی ہیرے جواہرات کے تاج پہن کر آتے، کہا اس کو بھی اتار کر آؤ۔ اور صاحب پیر کے اندر جو سادی چپل ہے، بالکل پیر کے بالکل حالت ہے سادی حیت کے اندر آؤ۔ اگر جوتے پہننے کی اجازت ہوتی تو بادشاہ لوگ جو ہے نا ہیرے جواہرات کے جوتے پہن کر پہنچتے۔ تو شان عشق میں سجنا دھورنا یہ بھی عشق کی شان ہے یہ، اس لیے حج کا سفر جو ہے یہ اللہ سے ملاقات کا سفر ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو بیت اللہ، جو حجر اسود کا استلام کرتا ہے، یہ براہ راست اللہ سے مصافحہ ہے دوستو بزرگوں۔ ہاں، حجر اسود کا استلام یہ اللہ سے مصافحہ ہے، یہ کہ یہ وہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں نے اللہ سے مصافحہ کر کر آئے۔ جو ہاتھ اللہ سے مصافحہ کر کر آئے وہ دنیا میں کیا کام کرے محترم حضرت۔ تو یہ عظمت ہمارے اندر ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کے حکموں کی عظمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمالوں کی عظمت۔ جب اللہ کی عظمت بڑائی دل سے نکل گئی تو پھر اللہ کے حکموں کی عظمت نہیں آتی۔ آج بازار آباد ہے، مسجد ویران ہے، کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل سے نکل گئی۔
تو اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو دل کے اندر لے کر بیت اللہ کے اندر جانا. آج دل کے اندر دنیا کی عظمت، دنیا کی بڑائی بھر کے لے جاتے، تو وہاں ہم کو پھر وہ انوارات و کیفیت نصیب نہیں ہوتی. جب دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی لے کر جائیں گے تو ہمیں وہاں کے انوارات محسوس ہوں گے. دوستو بزرگ، یہ ہوگا ہمارے ساتھ. اور حج جو ہے اصل دل کی کیفیت کا نام ہے. اصل کیا ہے؟ حج اور عمرہ تو بہت آسان ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں عمرہ ہو جائے گا، 6 دن میں حج ہو جائے گا، اتنا آسان ہے. اصل دل کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو ساتھ وہاں لے کر جانا، اعمالوں کے استظہار کے ساتھ وہاں پہنچنا کہ ایک ایک عمل پر اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہے. حرم کی وہ سرزمین جس سرزمین پر حضرات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جس سرزمین پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گزرے، جس سرزمین پر صحابہ گزرے، تابعین گزرے، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ولی اللہ، بزرگان دین گزرے، اس سرزمین پر ہم کو گزارا جا رہا ہے. ہماری حاضری کیسے ہو؟ وہ تو سر کو قدم بنانے کا حکم ہو جائے ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. بنا کے سر کو قدم چلے کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. یہاں تو سر کو بھی قدم بنانے کا حکم ہو جائے ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تو دل کی کیفیت کو بنانا، اللہ کی عظمت بڑائی، بارگاہ الہی کی عظمت لے کر جانا. وہ لوگ کیسے حج کرتے تھے پہلے زمانے میں؟ لبیک پڑھتے تھے، چیخ نکل جاتی تھی، ہم کو تو رونا بھی نہیں آتا. لبیک پڑھتے تھے، چیخ نکلتی، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، ہمیں تو آنسو بھی نہیں بہتے. لبیک پڑھتے تھے، چیخ نکلتی تھی، جان چلی جاتی. ایک صاحب لبیک پڑھ رہے، آسمان سے لا لبیک کی آواز آ رہی، تو بازو میں ایک نوجوان، چچا یہ کیا سن رہا ہوں؟ لا لبیک. کہا بھتیجے میں تو 70 سال سے سن رہا ہوں. کہا پھر بھی آپ آتے ہیں؟ کہا اس در کے علاوہ دنیا میں کوئی در ہی نہیں ہے جہاں میں جاؤں. تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہارے 70 سال کے لبیک کو قبول کر لیے. تو اصل اعمالوں کا استظہار ہے محترم حاضرین. اس استظہار، اس دل کی کیفیت کو جو لے کر جائیں گے اللہ کے حرم میں، آپ یقین جانو وہاں کے انوارات ہم کو ظاہر ہوں گے. دوستوں ہاں یہ ہوگا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو حج اور عمرے میں فرق کیا ہے؟ عمرہ، حج جو ہے سال کے صرف ذی الحج کے 6 دن میں کیا ہوا عمل ہے. 8 9 10 11 12 13. اس کے علاوہ کوئی سال کے کوئی دن پہنچ جائے، صاحب عرفات میں پہنچ گئے، عمرہ حج ہو گیا، نہیں ہو سکتا. سال کے صرف 6 دن کا کیا ہوا عمل ذی الحج کے، یہ حج ہے. اور عمرہ سال کے 5 دن چھوڑ کر، ذی الحج کے 9 10 11 12 13، یہ 5 دن چھوڑ کر پورے سال بھر میں کبھی بھی کر لے اور کتنے بھی عمرے کر لے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. دن میں 1، دن میں 2، رات کے 12 بجے، دن کے 12 بجے، کبھی بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. تو حج اور عمرے میں یہ فرق ہے. حج جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. حج تمتع، جس میں میقات سے جب ہم گزرتے ہیں تو عمرے کے احرام کے ساتھ گزرتے ہیں. عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم احرام کی پابندی سے فارغ ہو کر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں، یہ حج تمتع. دوسرا حج قران، جس میں حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے حج افراد، جس میں صرف حج کا احرام ہے، عمرے کا احرام نہیں. تو عام طور سے آپ لوگ جو جانے والے سب جو ہے حج تمتع کریں گے، ہم لوگ حج تمتع کو ڈسکس کریں گے. عمرہ جو ہے 4 عمل کا نام عمرہ ہے. اگر ہم نے 4 کام کر لیے تو ہمارا عمرہ ہو گیا. عمرے میں 4 کام ہیں. عمرے میں 2 فرض اور 2 واجب. عمرے میں 2 فرض اور 2 واجب ہے. فرض کا ہر حال میں ہونا ضروری ہے. فرض میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو ہمارا عمل ناقص، انکمپلیٹ رہ جائے گا. واجب میں کوئی کمی رہ گئی تو دم شم پینلٹی دے کر اس کی بھرپائی کی جا سکتی، فرض کی نہیں کی جا سکتی. تو عمرے میں 2 فرض اور 2 واجب ہیں. پہلا فرض احرام اور دوسرا فرض طواف، یہ 2 فرض ہو گئے. عمرے میں 2 واجب ہیں. پہلا واجب صفا مروہ کی سعی اور دوسرا واجب حلق کا کرنا یا بالوں کا کاٹنا. مردوں کے لیے حلق کرنا ہے، عورتوں کے لیے بالوں کا کاٹنا. یہ 4 عمل اگر ہم نے کر لیے ہمارا عمرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. عمرے میں پہلا فرض احرام. احرام جو ہے پابندیوں کا نام ہے. یہ 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے. چادر کا بدن پر آنے سے احرام بنتا نہیں اور چادر کا بدن سے الگ ہونے سے احرام کھلتا نہیں. احرام پابندیوں کا نام ہے جو نیت سے شروع ہوتی ہے اور حلق کرتے ساتھ یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے.
ہے نا. تو بغیر سلی ہوئی چادر جو ہم بدن پہ استعمال کرتے ہیں یہ ہمارا احرام کا لباس ہے. اب کون کون سی پابندی ہے حالت احرام میں، دیکھو آپ کو بتائیں گے. سر سے شروع کریں گے، نیچے پیر تک آئیں گے، انشاءاللہ آسان طریقے سے بتائیں گے، آپ سب کو یاد ہو جائے گی. احرام کی حالت میں مرد حضرات کے لیے، صرف مردوں کے لیے سر کا کھلا رہنا ضروری. سر نہیں ڈھانک سکتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، یہاں تک نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارا سر کھلا رہے گا، سر نہیں ڈھانکیں گے. نیچے آ جائے. احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے چہرے کا کھلا رہنا ضروری ہے، چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، ہر حال میں چہرہ کھلا رہے. جو عورتیں شرعی پردہ کرتی ہے ان کے لیے ایک مارکیٹ میں ایک قسم کا ہیٹ ملتا ہے جس سے کپڑا چہرے سے دور گرتا ہے. یہ اجازت ہے، اس کا بالکل استعمال کرے کیونکہ شرعی پردہ ویسے بھی ضروری ہے عورتوں کے لیے. تو ہوا کے تھپیڑے سے یہ کپڑا اگر چہرے کو لگتا کوئی حرج نہیں، کوئی دمشم نہیں، ڈائریکٹ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے. احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے خوشبو کا سونگھنا، خوشبو کا لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا اور خوشبو کا کھانا بالکل منع ہے. لونگ، الائچی، زعفران وغیرہ جو پک چکی ہے اس کو استعمال کر سکتے، کچی استعمال نہیں کر سکتے. سگریٹ، بیڑی، تمباکو، پان پراگ، گٹکا، خینی، یہ نس، یہ سب چیز کی خوشبودار چیز ہوتی ہے، اس کا استعمال نہ کرے. فروٹ جوس، فروٹ پلپ، ایسا مشروب خوشبودار جس میں خوشبو ہے اس کا بھی استعمال بالکل نہ کرے. مثال کے طور پہ جیسے ہم لوگ روح افزا پیتے ہیں، روح افزا گاڑھا روح افزا جو ہوتا ہے وہ منہ بھر کر خوشبو لگ جاتی ہے، وہ تو ہم اس کو پانی میں ملا کے ڈائلیوٹ کر لیتے تو پتلا ہو جاتا. تو ایسے اس قسم کے جو بھی خوشبودار چیز ہے اس کا استعمال بالکل نہ کرے. ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش بھی نہ کرے. اکثر آج کل جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے. احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں بھی فحش باتیں کرنا، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا بالکل منع ہے. اب جو میاں بیوی کے بیچ میں وہ پرائیویٹ گفتگو جو اب تک اجازت تھی وہ بھی منع ہے. احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے بدن کے کسی بھی حصے کے بال کو دور کرنا منع ہے. جان بوجھ کے بدن کے کسی بھی حصے کے بال کو دور نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو وضو بناتے ہیں مرد حضرات، تو وضو بناتے وقت جو ایک سنت عمل ہے داڑھی کا خلال کرنا، اس کو کرے. اس کے کرنے سے جو بال ٹوٹتا ہے وہ کچا بال ہے، وہ قصدن توڑنے کی ضمن میں نہیں آتا، اس لیے ہم داڑھی کو خلال کر سکتے، اجازت ہے. ہاں عورتیں لیکن جو ہے احرام کی نیت کرنے سے پہلے تیل کنگھی کر لے، اس کے بعد بالکل نہ کرے. اس لیے کہ جب بھی یہ تیل کنگھی کرتے ہیں ان کے بال جھڑتے ہیں. نیت کرنے سے پہلے کر لو، اس کے بعد بالکل نہیں کرنا. احرام کی حالت میں مرد حضرات کے لیے صرف بدن پر 2 بغیر سلی ہوئی چادریں رہے، اس کے علاوہ اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کپڑا پہننا مردوں کو اجازت نہیں ہے. دیکھو بغیر سلی سے کیا مراد ہے؟ یہ آستین اس ہاتھ کے لیے بنی ہے، اس میں بدن کی حیت ظاہر ہو رہی ہے، یہ منع ہے. یہ پیجامہ اس پیر کے لیے بنا ہے، اس میں بدن کی حیت ظاہر ہو رہی ہے، یہ منع ہے. اگر ہم کو چادر جو ہمارے احرام کی چادر ہے اس میں چاروں طرف بارڈر سلی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں. سردی لگ رہی شال اوڑھ لو، سردی لگ رہی ہے کمبل اوڑھ لو، اور سردی لگ رہی رضائی اوڑھ لو، اور سردی لگ رہی گدا اوڑھ لو. ان سب میں سلائی ہے لیکن کسی میں بھی بدن کی حیت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، یہ منع ہے. ایسی چادر ہے جس میں بدن کی حیت ظاہر نہ ہو، بیچ میں سے سلی ہوئی نہ ہو، بیچ میں ٹک نہ لگا ہو، پن نہ لگی ہو، یعنی بدن کی حیت ظاہر نہ ہو. تو یہ بغیر سلی سے مراد کیا ہے؟ وہ چادر ہے جس میں بدن کی حیت ظاہر نہ ہو. یہ مردوں کا لباس ہے، اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کپڑا ہم استعمال نہیں کریں گے. البتہ عورتوں کے لیے جو روزمرہ کے ان کی کپڑے ہیں یہ ان کا احرام کا لباس ہے، وہ شرعی لباس ہو جس میں سارا بدن ڈھکتا ہو. تو عورتوں پردے کا خاص اہتمام کرے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے محترم حاضرین، یہ ہمارا تمہارا بنایا ہوا قانون نہیں. جس اللہ نے اپنی بندیوں کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری بندی اس حال میں رہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. کیا ماں جانا بھائی اپنی بہن کی حفاظت کرے گا؟ کیا باپ اپنی بیٹی کی حفاظت کرے گا؟ جو اللہ نے اپنی بندیوں کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. اللہ کہہ رہے اے میری بندی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں تیرے جسم کو کوئی دیکھے، لہٰذا اللہ نے عورتوں کے جسم کو پردہ قرار دیا. اللہ کہہ رہے میری بندی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں تیرے آواز کو بھی کوئی سنے، لہٰذا اللہ نے عورتوں کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا. اللہ کہہ رہے میری بندی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں تیری چال کو کوئی دیکھے، تیرے بال کو بھی دیکھے، لہٰذا اللہ نے عورتوں کی چال، عورتوں کے بال کو بھی پردہ قرار دیا.
یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے. وہ اللہ جس اللہ نے اپنی بندیوں کو بنایا وہ اپنی بندی کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے ماں بہنوں سے درخواست ہے خدا نہ خواستہ اگر اب تک بے پردگی میں زندگی گزر گئی ہے اب نیت عزائم کرے کہ اب جو ہے آئندہ یہ زندگی بے پردگی میں نہ گزرے, کہ یہ حج جیسے مقدس سفر میں اگر ہماری زندگی نہ بدلے تو ہم کس وقت کا انتظار کریں کہ ہماری زندگی بدلے. محترم حضرات, اس کا خاص اہتمام کرے. تو وہ لباس, شرعی لباس جس سے سارا بدن چھپتا ہے, ایسے کپڑے کو استعمال کریں. ابھی سے اس کا اہتمام کرے. کف کی آستین جو ہے اس میں پورا کف ہو اور گلا جو ہے نا فل نیک بٹن والا ہو. اکثر جو عورتیں دیکھا جاتا چھوٹی آستین کے کرتے, آستین بھی چھوٹی رہتی, گلا بھی کھلا ہے, پیٹھ بھی کھلی ہے, ایسے کپڑوں میں یہاں نماز نہیں ہوتی, بے اللہ کے حرم میں ہو جائے گی اور پھر طواف زیارت ہو جائے گا, کتنا نقصان ہو جائے گا. احرام میں یہ 2 پٹے کی سلیپر ہے, یہ صرف مردوں کے لیے. عورتیں جوتا جوتی بیلی ساکس موزے جو چاہے پہن سکتے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو گئی پابندیاں جو نیت سے شروع ہوتی ہے. جو بھی کہا نا کہ احرام پابندیوں کا نام ہے جو نیت سے شروع ہوگی اور حلق کرتے ساتھ ختم ہو جائے گی. چادر کا بدن پر آنے سے احرام بنتا نہیں اور چادر کا بدن سے الگ ہونے سے احرام کھلتا نہیں. اب جس دن ہماری فلائٹ ہے, سمجھو اب سبھی لوگ جو ہے وہ بامبے سے جائیں گے اس وقت, تو بامبے میں جہاں بھی ہم رکے ہیں, چاہے حج ہاؤس میں رکے ہیں, چاہے کسی ہوٹل میں رکے ہیں, چاہے کسی رشتہ دار کے گھر میں رکے ہیں, جس دن ہماری فلائٹ ہے اس دن اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے غسل کر لے. غسل کر کر احرام باندھنا سنت ہے, سستی کاہلی کی وجہ سے غسل نہیں کرنا مکروہ ہے. تو یہ جو ہم گھر میں نکلنے سے پہلے غسل کریں گے یہ ہمارا احرام کا غسل شمار ہو جائے گا, کیونکہ ایئرپورٹ پہ پاسبل نہیں ہے آپ غسل وغیرہ یہ سب چیز کریں گے, تو آپ اپنے روم پر غسل کر لیں. ہمارا لگیج لے کر ہم ایئرپورٹ پر جائیں گے, دھیان رہے کہ ہماری جو ہینڈ بیگ ہے اس میں لگیج, اس میں احرام کی چادریں رہے, کیونکہ آپ نے لگیج میں ڈالے, لگیج تو گیا, آپ کو جدہ کے پہلے ملنا نہیں, پھر ہم احرام کہاں باندھیں گے. احرام کی چادریں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھنا. ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ کی امیگریشن فارمیلٹی ہوں گی, پھر سیکورٹی ہولڈ ایریا میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا. یہاں پہنچ کر سامان وامان رکھ کے کھانا وانا ناشتہ کرنا ہے کر لو. جب فلائٹ کو ایک آدھا پون گھنٹہ بچا ہے آپ فوراً استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ, وضو کر کر احرام کی چادریں پہن لے اور سر ڈھک کر قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. پہلی رکعت میں قل یا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے. آپ سلام پھیرتے ساتھ سر سے رومال ٹوپی نکال لینا, لیکن یہاں نیت نہیں کرنا. یہاں ایئرپورٹ پر یہ نمازیں جو ہے احرام کی چادروں میں پڑھیں گے, ہم اندر کے کپڑے بھی نکال لیں گے اور احرام کی چادروں میں یہ نماز ہم پڑھیں گے. اس کا خاص خیال رکھیں. اور 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف نماز پڑھنا, نیت نہیں کرنا, نیت نہیں کرنا, یہ خیال رکھیں. یہاں نیت نہیں کرنا, ابھی نیت نہیں کرنا, ابھی صرف نماز پڑھنا ہے. اب آپ پلین میں بیٹھ جاؤ, پلین آپ کا ٹیک آف ہو جائے گا, تھوڑی دیر میں آپ کو شربت وغیرہ دیا جائے گا, آپ استعمال کر لو, کیونکہ آپ نے ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہے, اس میں خوشبو بھی ہے, آپ استعمال کر لو. آدھا پون گھنٹے میں پھر آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا, کھانا بھی کھا لو. آپ کھانے میں بھی میٹھی چیز ہوتی, خوشبودار ہوتی, کیک پیسٹری وغیرہ آپ استعمال کر لو, کیونکہ ہم نے نیت نہیں کی ہے. کھانا کھا کر جیسا فارغ ہوئے سب سے پہلا کام ہمارے کو کیا کرنا ہے, اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اب نیت کرنا ہے. مرد نیت کریں گے, نیت کرتا ہوں میں عمرے کے احرام کی, اے اللہ تو اسے آسان فرما, قبول فرما, اور 3 مرتبہ بلند آواز میں لبیک پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے. دھیان رہے 2 کام کرنا ہے. کسی نے ایک کام کیا, صرف نیت کیا, لبیک نہیں پڑھا, کام نہیں ہوگا. کسی نے صرف لبیک پڑھا, نیت نہیں کیا, تو بھی کام پورا نہیں ہوگا. یہ دونوں کام کرنا ہے, نیت بھی کرنا ہے اور لبیک بھی پڑھنا ہے. یہ خاص خیال رکھیں. عورتیں بھی نیت کریں گی, نیت کرتی ہوں میں عمرے کے احرام کی, اے اللہ تو اسے آسان فرما, قبول فرما, اور 3 مرتبہ عورتیں آہستہ آواز سے لبیک پڑھیں گی, اتنی آہستہ آواز سے کہ خود اپنی آواز سن سکے. اب ہم محرم ہو گئے, اب احرام کی ساری پابندی جو بتائی گئی ہمارے اوپر شروع ہو گئی. اب حالت احرام شروع ہو گیا ہمارا.
جس وقت احرام کی نیت کی جاتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اب ہمارے کو کوئی کام ہی نہیں ہے دوسرا, تو اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دعا کرے. کیا دعا کریں گے؟ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ سے اپنی حاضری کو منائے, اللہ ہمارے آنے کو قبول کرے, اللہ ہماری حاضری کو قبول کرے. کہ اللہ نے رد کر دیا ہمارے آنے کو, ہماری حاضری کو مردود قرار دیا, تو ہم کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم تو اپنی حاضری کو منائیں. ہم تو ہمارے ساتھیوں کو کہتے ہیں آج روز آنا, ابھی سے مغرب کی 2 سنت کے بعد جو 2 نفل پڑھتے اس کو صلاۃ الحاجت کی نیت بناؤ, روز صلاۃ الحاجت پڑھو, روز مانگو. کتنے لوگ فارم بھرتے, کتنوں کا نمبر لگتا, جن کا نمبر لگتا جانے سے پہلے کیسے کیسے حالات آ جاتے, کیا کیا نہیں ہوتا, وقت نہیں آپ کو کیا بتائے. یہ تو اللہ ہی ہمارے آنے کو قبول کرے, اللہ سے مانگنا ہے ہمارے, یہ بات کا خیال رکھے. یہ نہیں سوچنا کہ ابھی میقات کو تو بہت دیر ہے, 2-4 گھنٹہ ہے, ہم آرام سے نیت کر لیں گے. بالکل نہیں. جو شخص بغیر احرام کی نیت کیے ہوئے میقات سے گزر جائے ان پہ دم لاگو ہو جاتا. دم دینا مطلب ایک بکرا ایک بکری دو, اور نہیں تو واپس آؤ پھر سے نیت کرو, تو پھر دم ساکت ہو جاتا, پھر دم نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے پلین پلٹ کر آئے گا. تو یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو ابھی بہت ٹائم ہے, آرام سے جو ہے بعد میں نیت کر لیں گے. نہیں, دیکھو رات کا پلین ہے, سارا دن جاگنا پڑتا ہے, تھکان ہو جاتی. صبح کا پلین ہے, ساری رات جاگنا پڑتا. حاجی جب پلین میں بیٹھ کے ٹھنڈی اور کھانا کھا لیے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی, ایسی نیند آتی, گہری نیند کہ آپ نیند میں رہیں گے اور میقات آ کر چلا بھی جائیں گا, آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا. مولوی صاحب پائلٹ نے نہیں بنایا, تو پائلٹ کی ذمہ ہے کیا کہ پلین بھی چلانا ہے اور میقات بھی بتانا؟ بتا دے, بہت اچھی بات ہے, کوئی عالم مفتی تھوڑی ہے پائلٹ. اس لیے اگر ہم سو گئے گہری نیند میں اور میقات آ کر چلا گیا تو ہم پہ دم لاگو ہو جائے گا. اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ ہم کو بعد میں نیت کریں گے. نہیں, ابھی کھانا کھا کے پہلا کام کرنا, نیت کر لو, دعا کر لو, اب آپ سو جاؤ. نیند بھی لگ گئی, کوئی حرج نہیں. لبیک کی کثرت کرے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لبیک پڑھے. جدہ پہنچنے کے بعد بس کے ذریعے آپ کو مدینہ منورہ مکہ پاک لے جایا جائے گا. دھیان رہے جس بس میں ہمارا سامان لوڈ کیا جانا, اسی بس میں بیٹھ رہے, ورنہ جدہ میں ہم تو سامان دے دیے, سامان رکھا یہ بس میں گیا اور ہم بیٹھ رہے یہ بس میں, اب وہ ملنا نہیں ہے آپ کو. اس کا خاص خیال رکھیں. مکہ پاک پہنچنے کے بعد اپنے اطمینان سے اپنے سامان کو اپنے روم پر پہنچائے, اور ابھی ہم کو عمرہ کرنے جانا ہے, لیکن فریش ہو کر جائے. فریش کیسا؟ مان لیتے کسی کو نیند کا غلبہ ہے تو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سو بھی سکتے ہیں ہم. ایسا نہیں آیا تو ترنت جانا ہی ہے, جانا ہے لیکن اطمینان سے پوری طریقے سے فارغ رکھ کر. تو اگر کوئی تھکا ہوا ہے اور مکہ پاک پہنچنے کے بعد چاہے کہ میں 2 گھنٹہ سو جاؤں, بالکل اجازت ہے. 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سو بھی سکتے ہیں آپ, جی سو بھی سکتے ہیں آپ, اجازت ہے اس بات کی. اب کیا کریں گے ہم؟ دیکھو, پاکی کو حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتے, ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتے, میل کچیل دور کرنے کے لیے غسل نہیں کرنا کہ بھئی ناپاکی ہوگی, آپ غسل کر لو, اجازت ہے. اور بہت گرمی ہے, جیسا گرمی یہاں ماحول ہے ویسے وہاں گرمی کے دن ہے ان دنوں میں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا ٹھنڈے پانی سے شاور لے لیں گے تو اچھا لگیں گے, اجازت ہے. لیکن میل کچیل صابن استعمال نہیں کرنا, میل کچیل دور کرنے کی نیت سے نہیں نہانا. ٹوائلٹ سوپ بھی جو استعمال کرنا ہے بغیر خوشبو والا, اس کا ابھی سے انتظام کر کے جائیں. لیڈیز بھی چاہے کاندھے سے نہانا چاہے, بالکل اجازت ہے, نہا سکتے, لیکن میل کچیل دور کرنے کے لیے غسل نہیں کرنا. اب آپ اطمینان سے نیند لینا ہے, نیند لے لو, اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ. 1 2 کھانے کا جو سامان آپ نے ساتھ میں لایا اس کو کھا لو, اور اب ہم کو جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام. ایک خاص چیز سب خیال رکھیں, اپنی بلڈنگ چھوڑنے سے پہلے اس بلڈنگ کا ہوٹل کا کارڈ لینا نہیں بھولنا. آپ 3 لوگ ہیں, کہنا ہم کو ہوٹل کا 3 کارڈ دے دو, 3 اس میں, اس لیے کہ مسجد حرام جانا آسان ہے, لوٹتے وقت ہم بھول جائیں گے کہاں تھا ہمارا روم, ہماری بلڈنگ کون سی ہے, کس طرف سے آئے تھے, ایک بار میں یاد نہیں ہوتی. آپ کے پاس ہوٹل کا کارڈ رہے گا, کوئی بھی پولیس والے سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو پتہ بتا دیں گے. بغیر ہوٹل کا کارڈ لیے نکلنا نہیں. کارڈ نہیں ہے, کہنا ہے کاغذ پر ہوٹل کا نام, ہوٹل کا پتہ اور ہوٹل کا نمبر لکھ کر اپنے آئی کارڈ میں ڈال دیا. اس کا خاص خیال رکھیں. اب ہم مسجد حرام بس کے ذریعے جیسا بھی آپ کی جو ترتیب ہوں گی, مسجد حرام کی قریب آپ کو جو ہے وہاں روک اتار دیا جائے گا, اگر عزیزے والوں کو بھی, وہاں سے پیدل آپ کو مسجد کے اندر آنا ہے. ابھی زندگی کا ایک اہم گولڈن مومنٹ آنے والا ہے کہ بیت اللہ پہ پڑی ہوئی پہلی نظر, جو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. وہ بیت اللہ جس کو ہم تصویر میں دیکھتے تھے, تصور میں سوچتے تھے, آج اللہ نے وہ موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم بیت اللہ کو روبرو دیکھ سکتے. ہاں, اور بیت اللہ پہ پڑی ہوئی پہلی نظر, جو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. یہ گولڈن چانس ابھی آ رہا ہے.
تو ہم کیا کریں؟ نظروں کو درمیانی رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں. ابھی پوچھنا نہیں ہے فلاں نمبر کا گیٹ کدھر ہے، فلاں نمبر، کچھ نہیں. وہ نمبر بھی نہیں رہے، وہ گیٹ بھی نہیں رہے. لوگ پرانی کتابیں پڑھ کر آتے وہاں پوچھتے گیٹ، وہ گیٹ ویٹ سب ختم ہو گیا، پورا تبدیل چینج ہو گیا وہاں پر. ابھی کیا ہو گیا؟ اچھا ایک خطرہ ابھی کیا ہو گیا، پہلے مسجد حرام کے 100 سے زیادہ دروازے تھے اور چند ہی دروازے ایسے تھے جہاں کھڑے رہو تو ڈائریکٹ بیت اللہ نظر آتا تھا. سب دروازے سے نہیں آتا تھا، چند دروازے سے آتا تھا. ابھی کیا ہو گیا؟ ابھی پوری ٹوپوگرافی بدل گئی. جو نیا کنسٹرکشن ہوا اس میں روڈ کا لیول اور مسجد کا لیول ایک جیسا ہو گیا. اب آپ جو روڈ کا لیول ہے وہی مسجد کا لیول ہے، اور بڑے بڑے 30 فٹ بائی 40 فٹ ہائٹ کے بڑے بڑے گیٹ بنے ہیں. اور وہ گیٹ کا اورینٹیشن ایسا رکھا گیا ہے کہ آپ بڑے 5 گیٹ بنے ہیں. یہ 5 گیٹ کا اورینٹیشن ایسا ہے کہ آپ جب روڈ پر کھڑے تو آپ کو سیدھے بیت اللہ نظر آتا روڈ سے. پہلے نہیں ہوتا تھا، اب ہو رہا ہے کیونکہ نیا کنسٹرکشن. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، تھوڑی سیڑھیاں، پھر تھوڑی پھر مطاف میں جاتے تھے، ایسا کرتے. اب ایسا نہیں رہا. روڈ کا لیول اور مسجد کا لیول سیدھا آ گیا. جب روڈ مطاف شروع ہوتا ہے وہیں سے ڈائریکٹ سیڑھیوں سے یا لفٹ ایسکیلیٹر سے نیچے اترنا پڑتا ہمارے. تو پہلے جیسی شکل نہیں ہے. اب آپ بس سے جب اتریں گے اپنی نظروں کو درمیانی رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلو. جب مسجد حرام کا جو دروازہ آپ کو سامنے مل رہا ہے آپ داخل ہو جاؤ اس کے اندر. ٹھیک ہے. مسجد میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہے دوستو بزرگوں. وقت بہت کم ہے، بہت شارٹ میں ہم لیتے ہوئے چل رہے ہیں. تو مسجد میں آداب جانے کے آداب کیا ہے؟ 5 آداب ہیں. اللہ کرے ہم کو اس کی عادت پڑ جائے. یہیں سے عادت ڈالو. اپنے محلے کی مسجد میں اگر اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ مسجد حرام ہر عمل کا نیکی 1 لاکھ کے برابر میں. ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 1 لاکھ کا بھاؤ چل رہا ہے. یہاں پر ہے دنیا میں کوئی عبادت جو 1 کے بدلے میں 1 لاکھ ملتی ہے؟ یہاں ہر عمل کا اجر جو ہے 1 لاکھ کے برابر چل رہا ہے. ہر عمل کو سنت طریقے کے مطابق کرے. مسجد میں جانے کے 5 آداب ہے. بسم اللہ پڑھنا، سیدھا پیر ڈالنا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، مسجد میں داخلے کی دعا کرنا اور اعتکاف کی نیت کرنا. یہ 5 آداب ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہمارا ایک بیگ پیک جو ہم لیں گے نا، پیچھے بیک پیک جو رہتا ہے، ایک بیگ ہینڈس فری والا بیگ اپنے پاس ہمیشہ رکھنا. ایک بیگ جو ہے جس بیگ کے اندر ایک پنی جس میں ڈالیں گے چپل اور اس کو ڈالیں گے پنی کو بیگ کے اندر. ایک چھتری ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، چھوٹی فولڈیبل اچھی کوالٹی کی چھتری یہیں سے خرید کے جانا آپ نے. وہاں جو چھتری ملتی گفٹ وغیرہ میں جو وہ ایک دم کوالٹی خراب ہوتی ہے. اچھی کوالٹی کی چھتری ہمیشہ اپنے بیگ میں کیا ہونا؟ پانی کی چھوٹی سی بوٹل، بسکٹ وغیرہ ہمیشہ ہمارے ساتھ، کھانے کا سوکھا آئٹم ہونا، 1-2 بسکٹ کے پیکٹ یا کوئی ڈرائی فروٹ کا پیکٹ ہمیشہ ہمارے بیگ میں ہونا. چپل کے لیے ایک پنی، چھتری، پانی کی بوٹل، کچھ بسکٹ، یہ ہمیشہ ہمارے بیگ میں موجود ہونا. اور بیگ ایسا ہونا کہ ہینڈس فری رہے، پکڑنے کی نوبت نہ آئے. تو آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوں گے چپل اتار کر پنی میں ڈالیں گے، پنی کو بیگ میں ڈال دیں گے. چپل کو وہاں نہیں رکھنا. آپ جا رہے پتہ نہیں وہاں سے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آپ بھول جائیں گے. تو ہمیشہ بیگ کے اندر رکھیں گے آپ، کوئی حرج نہیں. بسم اللہ کر کے سیدھا پیرا ڈالیں. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ہم کو تو دعا آتی چونکہ ہم لوگ مرد لوگ مسجد میں جاتے رہتے، عورتوں کو نہیں آتی، ان کو دعا یاد کرا لے اور اعتکاف کی نیت کر لے. چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت نویت سنت الاعتکاف. اگر دعا نہ آتی ہے تو یہ پڑھ لے، نیت کرتا ہوں میں مسجد میں اعتکاف کی. اب جتنی دیر ہم عمل کرتے عبادت کرتے رہیں گے اس کا تو ثواب ملے گا، اعتکاف کا فری میں اجر ہمارے کو ملتا رہے گا. مرد بھی نیت کر لے، عورتیں بھی نیت کر لے. نظروں کو درمیانی رکھتی. اب آگے بڑھتے چلے. آپ آگے جیسا مسجد میں جائیں گے تو آپ چھت والا مسجد کا کور ایریا ہے، آپ آگے بڑھتے جب آپ کو کھلا آسمان نظر آئے گا، جیسے یہاں جو روشنی ہے اور وہ گیٹ کے پاس جو روشنی، ظاہر ہے وہاں روشنی زیادہ ہے، تو آپ نظروں کو درمیان رکھتے ہوئے بڑھتے چلو. آپ بڑھتے جب آپ کو کھلی روشنی، دن میں بھی اور رات میں بھی کھلی روشنی، یعنی سمجھنا مطاف آ گیا. مطاف میں رات میں بھی فلڈ لائٹس لگے ہوئے تو رات میں بھی روشنی دیتی ہے اور دن میں تو نیچرل لائٹ رہتا ہی ہے. تو آپ کو انداز ہو جائے گا کہ اب مطاف آ گیا. اب آپ اپنے آپ کو کنارے کر لو. بیچ سڑک پہ بیچ رستے میں کھڑے رہ کر دعا نہیں کرنا. 50-50 100 کا گروپ چلتا ہے، آپ کو دعا آئیں گے، آپ دعا کر رہے، پیچھے سے گروپ آئیں گا، دھکا مار دیں گے، آپ گر جاؤ گے. اپنے آپ کو کنارے کر لیں، سائڈ میں ہو جائے اور کھڑے رہ کر جب سائڈ میں آ گئے اور دیکھیں سب لیڈیز اینڈ سب آ گئے، اب آپ نظر اٹھائیں گے. جیسے نظر اٹھائیں گے آپ کی نظر سیدھی بیت اللہ پہ پڑیں گی. جیسے نظر بیت اللہ پہ پڑیں گی آپ پہلے پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولیلہ الحمد اور دعا مانگنا چالو کرو.
نظر ہماری بیت اللہ پہ رہے، پلک جھپکیں گی چلے گا، نظر نہیں ہٹنا چاہیے، نظر بیت اللہ پہ رہے، مانگ لو آج جو مانگنا ہے، نظر ہماری بیت اللہ پہ رہے، پلک جھپکیں گی چلیں گا، نظر نہیں ہٹنا چاہیے، نظر بیت اللہ پہ رہے، اور آج مانگ لو جو مانگنا ہے آپ کو، یہ گولڈن چانس ہے۔ اطمینان سے دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائے تو اب نیچے اتر جائے مطاف کے اندر، اور ایک کنارے میں کھڑے رہ کر بیت اللہ کو دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے، مسجد کو دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے، مینارے دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے، خوب جی بھر کے دیکھ لو آپ۔ کیوں کہ ابھی جو طواف کرنا ہے، دوران طواف بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، دوران طواف بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا منع ہے، دوران طواف بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا منع ہے۔ جو طواف کرتے ہوئے جان بوجھ کر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں وہ چکر گیا، وہ پھر سے کرنا پڑے گا چکر۔ اس لیے ہم چونکہ پہلی بار گئے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے بیت اللہ کو دیکھنے کا، تو ابھی جی بھر کر بیت اللہ کو دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسا بتایا گیا تھا کہ عمرے میں 2 فرض، پہلا فرض احرام اور دوسرا فرض طواف۔ طواف جو ہے بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکروں کو لگانے کا نام طواف کہتے ہیں۔ ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں، 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں۔ کسی نے ایک چکر کر لیا ایک طواف ہو گیا، نہیں، ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں، 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں۔ ہم جب بھی طواف کریں گے تو طواف میں 3 کام ہمیشہ ہر بار کرنا ہے، 7 چکر، 8 استلام، استلام کرنا ہے یعنی حجر اسود کو چومنا، 8 استلام، اور 2 رکعت واجب الطواف نماز، یہ ہر حال میں کرنا ہے، چاہے کوئی بھی طواف کر رہے، یہ 3 کام ہر بار کرنا ہے، 7 چکر، 8 استلام اور 2 رکعت واجب الطواف، ٹھیک ہے۔ یہ طواف کا مطلب یہ 3 کام ہوتے ہیں۔ اب ہم عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو ابھی 9 استلام آئیں گے، کیسا آپ کو بتائیں گے۔ حجر اسود بیت اللہ کے 4 کونے، جو کونا جس کونے میں حجر اسود رکھا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں، دوسرا کونا رکن عراقی، تیسرا کونا رکن شامی اور چوتھا کونا رکن یمانی، یہ 4 کونے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے حجر اسود کا کونا کون سا ہے، اور حجر اسود کا وہ کونا اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں مسجد کی دیوار میں ہری کلر کی 2 ٹیوب لائٹ چالو ہے۔ یہ ٹیوب لائٹ 12 مہینے 24 گھنٹے چالو رہتی، کبھی بند نہیں رہتی۔ ہم مسجد حرام کے اندر آئے، ہم عمرے جب احرام باندھ کر ہم پہنچ گئے، ہم نے دعا بھی کر لیے، نیچے اتر کر مسجد دیوار سب دیکھ لیے، اب ہم کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کہاں سے شروع ہوگا ہمارا؟ حجر اسود کے کنارے والے حصے سے چالو ہوگا۔ اب ہم دیکھو کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اس میں حجر اسود کا کونا بیت اللہ میں کون سا ہے، تو جو بھی حجر اسود کا کونا دکھ جائے گا آپ کو دور سے تو آپ کو اس کے لائن میں آنا ہے، تو ریورس نہیں آنا، لوگ جیسا چل رہے طواف کر رہے ان کے ساتھ چلتے چلے ہم۔ طواف شروع کرنے سے پہلے یعنی حجر اسود کی لائن پر آنے سے پہلے سب سے پہلا کام مرد عورت دونوں کو کرنا ہے۔ جو لبیک ہم پڑھتے ہوئے جب پلین میں نیت کیے تھے تب سے اب تک ہم لبیک پڑھ رہے تھے، یہ لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا، اب لبیک نہیں پڑھیں گے ہم، بند ہو گیا۔ دوسرا کام جو مرد حضرات کریں گے، جو چادر ہم پہن کر آئے تھے، ان چادروں میں اپنے سیدھا مونڈا کھول لیں گے، الٹا مونڈا ڈھانک لیں گے، اس کو استبا کہتے ہیں۔ یہ استبا طواف کے 7 چکروں میں رہے گا۔ کتنے چکر میں رہے گا؟ 7 چکر میں یہ استبا، 3-4 میں نہیں، 7 چکر میں یہ استبا رہے گا۔ استبا کر لیے، اب ہم کو نیت کرنا ہے۔ دیکھو نیت کیسے کریں گے ہم کیا کریں گے، حجر اسود اور وہ ہری ٹیوب لائٹ جو دیوار میں لگی ہے اس کی سیدھی لائن میں آ کر آپ کھڑے ہو گئے، اور نیت ایک ہی بار کی جاتی ہے، جیسے نماز میں ہم نیت کرتے اللہ اکبر، نیت باندھ دیا، بار بار نہیں کرتے، ہوگی ایک ہی بار، ایسے طواف میں صرف ایک بار نیت کرنا، لیکن استلام ہر چکر کے پہلے اور 7ویں چکر کے بعد ایک بار کرنا ہے، ایسا 8 استلام ہو جائیں گے۔ تو آپ حجر اسود کے لائن میں کھڑے رہ کر ہم نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں عمرے کے طواف کی، اے اللہ تو اسے آسان فرما، قبول فرما، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ہم اللہ اکبر بولیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس ہوگی، نیت ہوگی۔ ایک قدم رائٹ میں ہٹ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے کہ جس کو خالی ملے تو بھی وہاں نہیں جانا ہے، کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہے اور ہم احرام کی حالت میں، تو وہاں جانا ہی نہیں ہے، ابھی یہیں کھڑے رہنا ہے اور ہاتھوں کو ایسا اشارہ کرنا، بس اپنے درمیانی لیول پر ایسا کہ ہمارا ہاتھ حجر اسود کو لگ گیا،
اور ہاتھ لگا کر دونوں ہتھیلیوں کے بیچ. اور حجر اسود کو جب استلام کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تکبیر اور تحلیل. تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور رائٹ ٹرن ہو جائے. عورتیں نیت کریں گی، نیت کرتی ہوں میں عمرے کے طواف کی، اے اللہ تو اسے آسان فرما، قبول فرما، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. عورتیں نماز میں بس سینے تک ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یہ بس سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی اور ہاتھ چھوڑ دیں گی. ہلکا سا ایک قدم رائٹ میں ہٹ کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور رائٹ ٹرن ہو جائے. تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلیں گے ہم. کوئی بھائی ایسا مل جائے جس کو تیسرا کلمہ نہیں آتا، کہنا دوسرا کلمہ پڑھ لو. کوئی بھائی ایسا مل جائے جن کو دوسرا کلمہ بھی نہیں آتا، کہنا پہلا کلمہ پڑھ لو. کوئی اللہ اکبر بھی پڑھے گا نا، طواف ہو جائے گا. اتنا آسان ہے. تو جب ہم طواف شروع کریں گے پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے. رمل کرنا ہے نا اکڑ کے چلنا، تیز چلنا اور اکڑ کے چلنا. تیز اس لیے نہیں چل سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ لیڈیز ہے، تو ہم اپنی جگہ پر پہلوانوں کی طرح چال چلیں گے. روح زمین پر کہیں بھی اکڑ کر چلنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہاں اتباع سنت میں یہاں ہم کو اکڑ کے چلنا ہے. اس کو رمل کرنا کہتے ہیں. یہ رمل طواف کے صرف پہلے 3 چکر میں ہے. کوئی بھائی پہلے چکر میں رمل کرنا بھول جائے کوئی بات نہیں، دوسرے تیسرے میں کر لو. کوئی بھائی دوسرے میں بھول جائے اب صرف تیسرے میں کر لے. کوئی بھائی تیسرے میں بھی رمل کرنا بھول جائے تو جیسے طواف کے 4 چکر میں رمل کرنا سنت ہے، بعد کے 4 چکر میں رمل نہیں کرنا اب یہ بھی سنت ہے، اب نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے چلے. رکن عراقی آئے گا، رکن شامی آئے گا. جب رکن یمانی پر پہنچیں گے تو ہمارا جو تیسرا کلمہ یا جو بھی ورد ہم کر رہے ہیں اس کو بند کر کے اب ربنا آتنا پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رکن یمانی کی اتنی فضیلت ہے محترم دوستو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر کیے ہیں جو طواف کرنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے رہتے ہیں. بتاؤ دعا ہم کر رہے اور آمین کون کہہ رہا؟ فرشتے. 70 فرشتے اللہ نے مقرر کیے. علماء نے ایک بڑی زبردست 3 لائن کی دعا بتائی ہے یہاں پڑھنے کی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. بڑی زبردست جامع دعا. تو ہم کیا کریں گے؟ رکن یمانی سے یہ دعا پڑھتے ربنا پڑھتے حجر اسود اور ہری ٹیوب لائٹ کی لائن میں آ جائیں گے. یہاں رک کر ہمارا ایک چکر پورا ہو گیا. اب پوری طریقے سے مڑنا ہے حجر اسود کی طرف. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا میرے سے اشارہ ترچھا ایسا اشارہ کرتے ہیں. ایسا نہیں. یہ شرع صدر ہونا ہے. ڈائریکٹ فیس ٹو فیس مجھے جو ہے حجر اسود کے سامنے شرع صدر ہونا. اس لیے دوران طواف تو دیکھیں گے نہیں بیت اللہ کو، لیکن اس وقت پورا فل باڈی حجر اسود کی طرف فیس کریں گے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ٹرن. استلام کے وقت حجر اسود کی طرف رخ کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے آپ کو. یہ خاص خیال رکھیں. پھر جو ہے یہ پہلا چکر ہو گیا. اسی طریقے سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں چکر جیسا ہمارا پورا ہو گیا. 8واں استلام کر کے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے آ جائے. پہلے سے جب 7واں چکر شروع ہوگا نا تو پہلے سے باہر نکلنا شروع کرنا. ایک دم سے کراس نہیں نکلنا تاکہ لوگ دھکا دیں گے. تو پہلے سے آپ دھیرے دھیرے باہر ہوتے آئیں گے. تو جب آپ یہ 8واں استلام کریں گے تو دور سے کریں گے. اب وہیں سے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب طواف نماز پڑھنا ہے. ہاں اب ہم کیا کریں گے؟ اب جب نماز پڑھیں گے تو پہلے اپنا مونڈا کھول لیں گے. نماز پڑھتے وقت مونڈا کھلا نہیں رہنا چاہیے، مونڈا ڈھکا ہوا رہنا چاہیے. ڈھک کر کھلے مونڈے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. ہم استوا کھول لیں گے، نماز پڑھ لیں گے. پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھیں گے. یہ جو واجب الطواف نماز ہے، اگر مقام ابراہیم کے پیچھے لوگ طواف کریں تو یہاں نہیں پڑھنا، تھوڑا اور پیچھے ہٹ جاؤ. اور وہاں جگہ نہیں ہے اور پیچھے چلے جاؤ. وہاں بھی جگہ نہیں ہے، مسجد کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاؤ. وہاں بھی جگہ نہیں، مسجد حرام میں پیچھے چلے جاؤ. وہاں بھی جگہ نہیں ہے، پورے مسجد حرام میں کہیں بھی آپ واجب الطواف نماز پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں وہاں بیچ میں اس کے پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں نماز نہیں پڑھنا.
آپ نماز پڑھنے کے بعد جیسے سنت طریقہ بتایا، پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ہو اللہ، نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا، یہاں جہاں مقام ابراہیم کے پیچھے دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، ہم دعا کر لیں گے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ دعا کر لیں یہاں پر۔ اب دعا کرنے کے بعد ہم کو ابھی 3 کام اور کرنے ہیں، زمزم پینا ہے، کنویں پہ دعا کرنا ہے، ملتزم پہ دعا کرنا ہے، 9واں استلام کرنا ہے۔ اب ہم پہلی بار گئے، اب ہم کو تو کچھ معلوم نہیں کیسا کرنا، اب آپ دھیان سے سنو، اگر اس ترتیب پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سامنے باب کعبہ، بیچ میں مقام ابراہیم، آپ پیچھے مسجد کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاؤ، سامنے باب کعبہ، بیچ میں مقام ابراہیم، اور آپ مسجد کی دیوار سے لگ کر پیچھے کھڑے ہو گئے، ایک لائن میں تینوں۔ یہ تو آسان ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا کہ سامنے ہم کو باب کعبہ، کعبے کا دروازہ بھی دکھ رہا ہے، بیچ میں مقام ابراہیم بھی دکھ رہا ہے، اور ہم پیچھے مسجد کی دیوار میں چپک کر کھڑے ہیں، بالکل پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تینوں ایک لائن میں۔ یہاں تک سب کے لیے سمجھ میں آ گیا۔ اب کیا کرنا، اپنے لیفٹ الٹے ہاتھ کی طرف چلنا شروع کرنا، سیدھا نہیں، الٹا۔ کون سا ہاتھ چلنا ہے؟ لیفٹ طرف ہم 15 قدم چلیں گے پیچھے آپ، تو آپ کو وہاں لائن سے زمزم کے نل نظر آئیں گے۔ یہاں زمزم کے نل پر پہنچ کر ہم زمزم پی لو۔ جو زمزم جو حاجی لوگ آتے تھے تھوڑا تھوڑا لاتے تھے، ہم کو بھی تھوڑا سا ملتا تھا، آج اللہ نے جو ہے موقع دیا، آج زمزم کو ہم خوب سحر ہو کر پی سکتے۔ ہم میں اور منافقوں میں فرق ہے، منافق زمزم کو سحر ہو کر نہیں پیتے، ہم زمزم کو سحر ہو کر پی لیتے۔ جو لوگ کو پانی پینے کے بعد فوراً استنجا کی شکایت ہے، وہ تھوڑا سا پیے، عمرہ ہونے کے بعد خوب سحر ہو کر پینا، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں آپ کو کوئی نہیں روکے گا، خوب زمزم پی لیں۔ زمزم پینے کے بعد ہم کو دعا کرنا ہے زمزم کے کنویں پہ۔ تو آپ یہاں تو لوگ پانی پینے آ رہے، یہاں نہیں کھڑے رہنا، پھر لیفٹ میں 10 قدم لیفٹ میں سرک جاؤ آپ، اور وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم دعا مانگیں گے۔ یہ دعا کون سی رہیں گی؟ یہ زمزم کے کنویں پہ مانگی ہوئی دعا ہے۔ 2003 تک جن لوگوں نے گئے انہوں نے تو کنواں دیکھ لیے، اس کے بعد اس کو چھپا دیا گیا، پھر وہ انڈر گراؤنڈ میں جو رستہ ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، وہ جاتے ہیں، ہم لوگ کو دیکھنے نہیں ملتا کنواں۔ 3 والوں نے وہ کنواں دیکھ لیے۔ تو ہم یہاں کھڑے رہ کر یہ نیت کریں گے کہ ہم زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہماری جو دعا رہیں گی زمزم کے کنویں کی دعا رہیں گی۔ تو یہاں ہم دعا کریں گے۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ میری قیامت کے دن کی پیاس کو بجھا دے۔ ہم بھی دعا کریں، اللہ موت کے وقت کی پیاس کو بجھا دے۔ ایسا یقینی کا عالم ہوتا ہے کہ سمندر بھی پلا لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ تو ہم کیا کریں، ہم یہاں پر فنان سے دیکھو، بے سودگی بیزارگی سے کبھی دعا نہیں کرنا۔ بے سودگی بیزارگی، ہاں جلدی جلدی دعا کرو بے رحمت کا یارم، چلو چلو چلو، ارے بھائی جلدی جلدی کیوں، جلدی جلدی کیوں؟ ہم تو گئے دعا کرنے کے لیے ہیں، ہمارا کام کیا ہے دوسرا؟ ہم تو حاجی کا کام، ہمارا کام کیا ہے؟ دعا ہی کرنا ہے، دوسرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو بے سودگی بیزارگی سے دعا نہیں مانگنا۔ دعا کی دیکھو 3 حکمتیں ہیں۔ ایک تو جو دعا مانگو اللہ فوراً قبول کر لیتے، اس کو قبول ڈائریکٹ۔ دوسرا اللہ اس کا بدل عطا کر دیتے ہیں۔ تیسرا جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا کو ریزرو کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حاضر ہوگا، اللہ بلا کر بولیں گے دنیا میں فلاں دعا مانگی تھی وہ میں نے قبول نہیں کی، اس کا بدلہ یہ دیتا ہوں۔ تو بندہ دیکھ کر چیخ پڑے گا کہ ایک دعا کا بدلہ یہ مل رہا، وہ کہیں گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، سب کا بدلہ مجھے یہاں ملتا۔ اتنا زبردست معاملہ ہے۔ تو بے سودگی بیزارگی سے دعا نہیں مانگنا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا۔ دوستو بزرگ، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے ہی ہوا نکال لیتے، ارے ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی، ہم تو گناہ گار ہیں۔ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ایک قدم نکالتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے، دوسرے قدم پر پورا کھاتا صاف کر دیتے، تیسرے قدم پر اس کو ایسا پاک کر دیتے کہ اب کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ تو یہ حج اور عمرہ بھی تو اللہ کے راستے کا سفر ہے۔ تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ اور سب سے بڑی فضل اور نعمت یہ ہے کہ اللہ نے یہاں لا کے کھڑا کر دیا، اللہ نے یہاں بیت اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اس سے بڑی کیا علامت ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے اور ہمیں پاک کر کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے اللہ سے حسن ظن رکھنا کہ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اللہ دعا قبول کرتے ہیں اور ہوں گی دعا قبول۔ یہ دعا کی قبولیت کا رستہ ہے، اور دعا مانگنا ہے۔ عبادت کا مغز دعا ہے، عبادت کی ثمری دعا ہے۔ ہاں، تو ہم دعا مانگنے میں کنجوسی نہ کریں۔
حاجی تو وفد ہے, ایمبیسڈر ہے اپنے علاقے کا, ہم تو گئے دعا مانگنے اور ہم دعا میں کنجوسی کریں, کتنی عجیب بات ہے. تو دعا مانگنے میں کمی نہیں کرنا, خوب دعا مانگنا. اب کیا کریں گے, ہم زمزم کا پانی پی لیا ہم نے, پھر ایک 10 20 25 قدم 30 قدم لیفٹ میں ہٹوا, زمزم کا کنواں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نے پانی پی لیے. ابھی پھر لیفٹ سر کو آپ جاؤ, ایک 25 30 قدم سرک کر خالی جگہ دیکھ کر وہاں کھڑے ہو جاؤ. اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم جو دعا مانگیں گے یہ ملتزم پہ مانگی ہوئی دعا ہے. ملتزم کون سی جگہ ہے؟ حجر اسود اور باب کعبہ کی بیچ کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. ملتزم یعنی چمٹنا. لیکن ہم احرام کی حالت میں وہاں خوشبو لگی ہے, کسی کو موقع مل بھی جائے تو ابھی نہیں جانا, ابھی ہم بعد میں پھر چلے جانا, ابھی نہیں جانا. تو ملتزم یعنی چمٹنا. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملتزم پہ مانگی ہوئی دعا اور قبول نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ملتزم پہ دعا, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو ہم یہاں کھڑے رہ کر دعا کریں گے, کیا نیت کریں گے کہ ہم ملتزم پہ دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں اطمینان سے دعا کرو. آپ جب دعا کر کے فارغ ہو جائے آپ, پھر لیفٹ سر کو آپ, ابھی لیفٹ دھیان میں رکھنا, تھوڑا سا ایک 10-20 قدم ہٹیں گے تو آپ حجر اسود اور ہری ٹیوبلائٹ کی لائن میں آ گئے. یہاں پہنچ کر ہم کو 9واں استلام کرنا ہے. جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے اس طواف میں 9واں استلام بھی ہوتا ہے, اور جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں کرنا ہے اس میں 9واں استلام نہیں رہے گا, اس میں صرف 8 استلام رہیں گے. تو یہاں 9واں استلام کر لو, یہ ہم بھول جاتے ہیں, اس کو ذہن میں رکھیں. 9واں استلام کر کے اب ہم کو کہاں جانا ہے؟ مطاف کے ہمارے سارے کام ہو گئے, اب صفا مروہ کے لیے ہم کو صفا پہاڑ پر جانا ہے. کہاں سے جانا ہے؟ رستہ تو نیچے سے ایک بھی نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ اب کہاں سے جانا ہے؟ دیکھو آپ پھر سے اسی جگہ آ جاؤ جہاں سے ہم نے شروع کیے تھے. سامنے باب کعبہ, بیچ میں مقام ابراہیم اور پیچھے مسجد کی دیوار سے لگ کر ہم کھڑے ہوتے. واپس یہاں آ جاؤ, ابھی لیفٹ میں چلے تھے, اب اس وقت رائٹ میں چلنا ہے. آپ سیدھے ہاتھ کی طرف چلیں گے, ایک 40 قدم آپ پیچھے چلیں گے تو یہ جو مسجد کی دیوار ہے اس کے پیچھے ایک ریمپ رستہ بنایا گیا ہے. یہ رستہ سیدھا صفا پہاڑ پر آپ کو پہنچا دے گا. اچھا بڑا چوڑا رستہ بنا ہوا ہے, وہ دیوار کی وجہ سے نظر نہیں آتا, ہم کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. وہاں بورڈ بھی لکھا ہے الل مسعی, ٹو مسا, مسا کے جانے کا راستہ, لیکن بورڈ نہیں بھی پڑے. آپ سیدھے ہاتھ کی طرف جب چلیں گے, ایک 40 قدم پیچھے چلیں گے تو وہاں سے وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس بات کا خاص. اب آپ صفا پہاڑ پر چلے گئے. دیکھو حالت طواف حالت نماز کی کیفیت ہوتی ہے. حالت طواف حالت نماز کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. کوئی جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے گا, گناہگار بھی ہوگا, ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے. تو جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. جو شخص بغیر وضو کے طواف کرے گا طواف ہی نہیں ہوگا. تو مان لیتے ہمارے طواف کے کسی چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو بہتر تو ہے پھر سے شروع کرو, لیکن اجازت ہے. مثال کے طور پر کسی کا تیسرے چکر میں وضو ٹوٹا تو ہم باہر آئے, وضو بنائے اور پھر سے حجر اسود کے پاس جا کر پھر سے وہ چکر شروع کریں. تو بغیر وضو کے لیکن طواف نہیں کرنا. شرمانا نہیں, ارے لوگ کیا بولیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ساتھی جن کے ساتھ ہم طواف کریں ان کو بولو بھائی مجھے وضو کی حاجت ہے, آپ باہر آ جاؤ. اور جو آپ کو بتایا کہ مسجد حرام کی جو 5 بڑے بڑے گیٹ ہے, جس سیڑھیاں جن کی سیڑھیاں مطاف میں اترتی, وہ سیڑھی کے پیچھے وضو خانے بنائے گئے, یعنی باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں وضو بنانے کی. جو بڑے بڑے 5 گیٹ جو مطاف کے اندر اترتے ہیں, جو سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہے مطاف میں, وہ سیڑھی کے پیچھے چلے جائیں گے. ایک طرف لیڈیز اور ایک طرف جینٹس کا پردے کے اہتمام کے ساتھ وضو کا انتظام کیا گیا وہاں پر, مطاف میں وضو کا انتظام. تو آپ وضو بنا لے اور وضو بنا کر جہاں سے چھوڑے, جو چکر آپ کا ٹوٹا میں وضو ٹوٹا تھا اس چکر میں آپ حجر اسود کے پاس جا کر وہ چکر کو پھر سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بیچ میں جو بھی چکر میں وضو ٹوٹے باہر آئے, وضو بنائے, لیکن بغیر وضو کے طواف نہیں کرنا. دوران طواف اذان ہو جائے فوراً پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے لیڈیز کو لے کر سیدھا مسجد کے اندر معقول پردے کے اہتمام کے ساتھ, لیڈیز کا اور جینٹ سیکشن نماز کے لیے بنایا گیا ہے. ہم لیڈیز کو یہاں نماز پڑھائے, لیڈیز کو بیچ مردوں میں گھسا کر نماز نہیں پڑھنا. جو لیڈیز مردوں میں نہ کہ بیچ میں گھس کے نماز پڑھتی ہے, نیت کے اس کے پیچھے کے مرد کی نماز نہیں ہوتی, آزو بازو والوں کی نماز نہیں ہوتی. نیت کی وجہ سے ان کو تو اجر مل جاتا, ان کی نماز کا خمیازہ اس عورت کے سر ڈال دیا جاتا جو مردوں میں گھس کے نماز پڑھتی. اس لیے لیڈیز کو
بیچ مردوں میں گھسا کر نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں کرنا. جیسے اذان ہو فوراً لیڈیز کو لے کر پیچھے آ جاؤ, ان کو لیڈیز سیکشن میں بیٹھاؤ, آپ ادھر بازو بیٹھو. اب جب نماز پڑھیں گے تو اپنے مونڈے کو کھول لینے کا, مونڈا کھول کر نماز, مونڈے کو ڈھانک لینا, مونڈے کو ڈھانک کے نماز پڑھائیں گے. کھلے مونڈے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. جب بھی نماز پڑھے مونڈا ڈھانک لیں, سر نہیں, سر تو کھلے رہیں گے کیونکہ محرم کی حالت میں, مونڈا ڈھانک لیں. جب نماز ہو جائے پھر سے استوا کر لے, اور جو چکر جہاں بھی چھوٹا وہیں سے آگے بڑھ جائے. ابھی ریپیٹ نہیں کرنا. دہرانا کب ہے, ریپیٹ کب کرنا ہے, جب وضو ٹوٹا. ہمارا وضو نہیں ٹوٹا تو ہم ڈائریکٹ وہیں سے اپنا نماز پڑھ کر آگے بڑھ کر باقی کے چکر جو ہے وہ پورے کر لیں. ٹھیک ہے. طواف کرتے ہوئے کنفیوژن ہو جائے, 5 چکر ہوئے کہ 6 چکر ہوئے, 6 ہوئے کہ 7 ہوئے, تو کبھی بھی کم والے کو لینا, زیادہ والے کو نہیں لینا. 5 اور 6 میں ہوئے تھے 5, ہم نے لے لیے 6, تو ہمارا عمل ناقص انکمپلیٹ رہ جائے گا. اور 6 اور 7 میں ہوئے تو 6 اور ہم نے لے لیے 7, تو ایسا نہیں کرنا. اس کا خاص خیال رکھنا, جو تسبیح کے اوپر ہم برابر دھیان سے 1 2 3 4 گنتے رہنا. لیکن کنفیوژن ہو جائے تو کبھی بھی کم والے کو لینا, زیادہ والے کو نہیں لینا. ایسے 7 دانے کی تسبیح آپ کے پاس رہیں گی انشاءاللہ. یہ تسبیح طواف کے درمیان استعمال کریں, ہاتھ میں ڈالی, گرتی بھی نہیں, کچھ نہیں ہوتا, اور بہت آسانی سے کس سے کاؤنٹنگ بھی ہو جاتی. لیکن کسی کو کنفرم ہے کہ صاحب 7 چکر ہو گئے اور پھر بھی 8واں کر رہا ہے, اب اس کو 14 کرنے پڑیں گے. کیونکہ طواف جب شروع کرے تو اس کو پورا کمپلیٹ کر کے جائے, چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے بیچ میں سے. ہاں کوئی بوڑھا ہے, بیمار ہے, معذور ہے, ایک چکر کرے بیٹھ جائے, سستا لے, پانی پی لے, پھر اٹھے, دوسرا چکر کرے بیٹھ جائے, سستا لے, پانی پی لے, پھر تیسرا چکر کرے, اجازت ہے. لیکن افضل طواف کون سا, پے در پے کنٹینیوس کیا ہوا ہے. تو کنٹینیوس طواف جو ہے یہ اس کو کا خیال. عورتیں جو ہے کسی بھی قسم کی کانچ کی چوڑیاں اور زیورات کا استعمال نہ کریں. آنکھوں دیکھا منظر ہے کہ عورتیں کانچ کی چوڑیاں, منع کرنے پر بھی کانچ کی چوڑیاں پہن کے جاتی ہیں, اور ادھر دھکم دھکی میں وہ چوڑی پھوٹ کر نیچے گری, اور پیچھے جس کا بھی پیر لگا وہ بیچارے کا پیر کھونا کھون ہو جاتا. یہ اکثر یہ منظر دیکھا ہوا ہے. تو ہم عورتوں کو بتائے بالکل کانچ کی چوڑیوں کا انتظام پہن کرنا جائے. پہننا ہی تو میٹل کی پہن لو, پلاسٹک کی پہن لو, کانچ کی کیوں پہننا. اور زیورات کا استعمال نہ کرے. وہ زیور اگر دھکم دھکی میں گرا اور آپ لیڈیز کو بولو جان دو مت اٹھا, ہاں وہ لیڈیز اٹھائے بغیر رہ نہیں سکتی, وہ تو اٹھائیں گے, وہ اٹھانے کے لیے جھکے اور سب کھیل بچ جائے گا. تو زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے اختیار کرنا ہے. ہم زیور کو کیوں لے کر جائیں. ساتھ میں ہیں تو نقصان, روم پہ رکھ کے آئیں گے تو نقصان. روم پہ شیطان بھی, تو ہم وداؤٹ ٹکٹ گئے, ہم تو ٹکٹ کے ساتھ گئے, شیطان وداؤٹ ٹکٹ آیا نا, وہ تو اپنا کام بتائیں گا. اس لیے بالکل نہ لے جائیں. آپ یقین جانیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, زیوروں کو بالکل مت لے جاؤ. آپ لے کر جائیں گے, کسٹم میں آپ نے لکھا کر نہیں گئے, لوٹتے ہوئے آپ پہ کسٹم ڈیوٹی لگ جائیں گے, نہیں آپ نے وہیں خریدے, کیا پروف کریں گے آپ. تو زیوروں کا استعمال بالکل نہ کریں. زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے اختیار کرنا ہے. آپ صرف جو ہے وہ اگر پہننا ہے تو میٹل کی یا پلاسٹک کی چوڑیاں پہن لو, باقی استعمال بالکل نہ کرو. آج کل ایک بیماری نکل گئی, طواف بھی ہو رہا ہے اور وہ ہیلو ہائے بھی چالو ہے. کتنی بری بات ہے. اللہ ہماری طرف متوجہ. یہ طواف جو ہے یہ چلتی پھرتی نماز ہے یہ, اور اس وقت اللہ ہماری طرف متوجہ ہے اور ہماری دنیا داری لے کر بیٹھ گئے. کتنی بری بات ہے بتاؤ. یعنی کوئی دنیا کے کوئی فرنیچر, تھوڑا سا رک کر, دنیا کے کوئی فرنیچر نیتا کے پاس ہمارا نمبر لگا, ملاقات اپوائنٹمنٹ ملا, اور جب اس کے پاس پہنچے آفس میں تو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے, فرنیچر دیکھ رہے, انٹیریئر دیکھ رہے, وہ کیا بولیں گے, یار اس کو کائے کو لا, بھگا دوسرے کو بلاؤ. اور اللہ, ہم طواف ہو رہا ہے, مطاف میں ہے, اللہ ہمارے طرف متوجہ ہے. ابھی حجر اسود کا استلام جو کیے نا, یہ اللہ سے مسافہ ہوا ہے ہمارا. ابھی حجر اسود کا استلام اللہ تعالیٰ سے مسافہ کرنے کے برابر ہے دوستو بزرگ. ابھی اللہ سے مسافہ ہوا ہے اور ہم ہیلو ہائے لے کر بیٹھ گئے. کتنی بری بات ہے. طواف نے دعا کی لذت کو چھین لیے دوستو بزرگ. اتنا نقصان ہوا. یہ موبائل نے دعا کی لذت کو چھین لیے. پہلے حاجی جاتے تھے, فون نہیں رہتا تھا, وہ دعا میں خوب دل لگتا تھا, خوب روتے تھے حاجی لوگ. اب تو ہر 1 منٹ میں اسکور معلوم پڑ رہا, تو کہاں سے دعا میں دل لگے گا. اب وہ رونا بھی چلا گیا. اچھا معلوم ہے آپ کو, موبائل نے دعا کی لذت چھین لیا اور بازار نے آنکھ کے آنسو چھین لیے. ہاں, آپ پہلی بار جائیں گے آپ کو خوب رونا, اللہ رلائیں گا. آپ بازار جاؤ اور واپس آ کر آپ دعا مانگو, دیکھو آپ رونا ہی نہیں آئے گا, آنسو کہاں گئے, وہ تو بازار میں دے کر آ گیا.
اب یہ کیا بتائے، گھڑی رک نہیں رہی، ورنہ آپ کو بتاتے یہ باطل طاقتوں کی سازش ہے، یہ قوم بازار سے نکل کر ہے، اس کو دوبارہ بازار میں بھیج دو، ایسا لبریز ہے بازار کہ آپ پہنچ گئے، ساری دل کی کیفیت ختم، مرداڑ ختم ہو جاتی ہے. ابھی لسٹ لگ رہی، لسٹ بن رہی ہے، یہ لانا یہ لانا یہ لانا، اللہ اکبر، بالکل نہیں لانا، روزہ رکھ کے جانا کہ خریداری نہیں کرنا ہے. یہ کون سی ضیافت ہے؟ ہم بولتے صاحب رشتہ داروں کا کھا کر ہے، ہم کو دینا ہے. بھائی یہ کون سی ضیافت ہے؟ 200 کو کھا کر ہے تو 200 کا سامان دینا، 400 کو کھا کر ہے تو 400 کا سامان دینا، یہ ضیافت ہے؟ یہ تو بنیا گیری ہو گئی. بھئی ہم تو ہمارے رشتہ داری کے لیے اعمال کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے طواف کرو، اس کا اجر دو ان کو. یہ کیا ہم یہ سامان خریدنے میں اپنا وقت، میڈ ان انڈیا کا سامان لے جاتے اور لے کر آتے وہاں سے، میڈ ان انڈیا کا سامان آ رہا. مجھے کوئی بتائے مکے پاک کی جانماز لانے سے کوئی نماز میں اجر زیادہ ملتا؟ یہ مدینے پاک مکے پاک کی تسبیح سے تسبیح کرنے میں اجر زیادہ ملتا؟ آپ کا حج خراب ہوگا، آپ لکھ کر لو، ہمارے سے لکھو اور مجھے بتانا یہ ہوتا کہ نہیں. یہی ہوگا کہ آپ جو آپ کی دل کی کیفیت ہے، بازار جائیں گے ساری کیفیت ختم ہو جائیں گے، آپ رونا نہیں آئے گا، اور آپ بازار کی شکل صورت نہیں دیکھیں گے. مت جاؤ، اپنے حج کو مت خراب کرو. آپ کو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا کیمیا اللہ دے گا، رونے کی توفیق ملے گی. آپ جب جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں رونا آئے گا آپ کو، اور یہاں تک کہ جب لوٹ رہے ہوں گے نا واپسی بھی آپ کو رونے کی توفیق نصیب ملتی. یہ بازار میں نہیں جانے والوں کو توفیق ملتی ہے. ہم کیوں جا کر اپنا حج عمرہ خراب کرنا؟ بازار میں ہر چیز یہاں ملتی ہے، سب چیز ملتی ہے وہاں پر. تو بہتر ہے آپ جاؤ، لیڈیز کو بھی سمجھاؤ کہ اللہ کی بندی ہم شاپنگ کرنے تھوڑی جا رہے، ہم تو بہت بڑی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، یہ کیا وقت ضائع کرنا اپنا وہاں پر زبردست. تو اب یہ ہمارے مطاف کے سارے کام ہو گئے. اب ہم صفا پہاڑ پر پہنچ گئے. عمرے میں 2 واجب بتائے گئے تھے، پہلا واجب صفا مروہ کی سعی اور دوسرا واجب بالوں کا کاٹنا. صفا پہاڑ پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں سے کالم کے بیچ میں بیت اللہ نظر آتا ہے. یہاں کھڑے رہ کر ہم کو سعی کی نیت کرنا. دیکھو پہلے کیا تھا، جہاں سے ہم نے شروع کیے اور وہیں پلٹ کر آئے تو ایک چکر ہوتا تھا ہمارا طواف کے اندر. اب سعی میں ایسا نہیں ہے. سعی میں کیا ہوگا؟ سعی کے اندر جہاں سے شروع کیے صفا سے مروہ ایک چکر ہو جائے گا، اور مروہ سے جب واپس صفا پر آئیں گے تو اب 2 چکر گنے جائیں گے. آدھا کلومیٹر کا ایک سفر ہے. جب سامنے ہم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بیت اللہ کو فیس کرتے ہوئے صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ کیا کرے؟ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ان صفا اور مروہ جو ہے، بے شک صفا مروہ میری کھلی نشانیاں ہیں. آپ صفا پہاڑ پر بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے کھڑے، آپ کو الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے جس کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے منظر زادی ہے. یہ اللہ اپنی کھلی نشانیاں قدرت عجیب و قریب اللہ اپنی نشانیاں ظاہر کر رہے ہیں وہاں پر. یہ نشانیاں اللہ کی، صفا پہاڑ اللہ کہہ رہی ہے میری کھلی نشانیاں ہیں. دوستو بزرگ، کہ آپ جب مکے پاک جائے تو وہاں کے مکے کے کالے پہاڑ سے پوچھو کہ پہاڑ بتاؤ 6000 سال پہلے یہاں کیا معاملہ گزرا تھا کہ ایک ماں اپنی دودھ پیتے بچے کو لے کر اس جنگل بیابان میں بیٹھی ہے. وادی ذی زرع کچھ بھی نہیں ہے جس جنگل اور وادی کے اندر، اس جنگل میں ایک ماں اپنی دودھ پیتے بچے کو لے کر بیٹھی ہے، جس کے پاس کوئی سایہ نہیں اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. رات میں مکے کے کالے بادل سایہ کر رہے ہیں اور دن میں مکے کے کالے پہاڑ سایہ کیے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. اس ماں کے دل پر کیا بیتتی ہوں گی دوستو بزرگوں؟ بتاؤ کہ جنگل بیابان میں اکیلے پڑی ہوئی ہے اور کھانے پینے کا سامان پورا کا پورا ختم ہو گیا. ملت ابراہیم قائم کی جا رہی. دوستو بزرگوں، یہ ہم ملت ابراہیم کو بلانگ کرتے ہیں. امت جو ہے دین محمد قائم کیا جا رہا ہے، ملت ابراہیم قائم کی جا رہی ہے، جس میں قربانی ایک عورت کی قربانی سے ملت ابراہیم قائم کی گئی ہے. ہم جو ملت ابراہیم کو ہم بلانگ کرتے ہیں، یہ ملت جو دین ابراہیم جو بنایا جا رہا ہے، یہ عورت کو کتنا بڑا مرتبہ دیا اسلام میں اللہ نے. دیکھو ایک عورت کی قربانی سے ملت ابراہیم بنائی جا رہی ہے، اور جس کا فاؤنڈیشن گھر چھڑا کر، ملت ابراہیم کا فاؤنڈیشن کس بنیاد پر فاؤنڈیشن بنایا جا رہا؟ گھر چھڑایا جا رہا. ابراہیم علیہ السلام تم بھی گھر سے نکلو، اور ماں حاجرہ علیہ السلام تم بھی گھر سے نکلو، اور دودھ پیتا بچہ اسماعیل السلام تم بھی گھر سے نکلو. ہم پوچھتے صاحب گھر چھوڑ کر کہاں، گھر بیوی بچوں کو گھر چھوڑ کر جانا کہاں لکھا ہے؟ یہ یہاں لکھا ہے
کہ ملت ابراہیم قائم کی جا رہی ہے اور سب کو بولا جا رہا ہے جس کی بنیاد گھر چھڑا کر ملت بنائی جا رہی ہے، کہ جس کی پہلے فاؤنڈیشن سٹون گھر چھڑایا جا رہا. وہ فلسطین سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام، اور چلے جا رہے فلسطین سے. جب مکے کی اس وادی میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی اب یہاں چھوڑ دو، یہاں چھوڑنے کا حکم ہو گیا اللہ کا. تو ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے لگے. تو پہلے تو حضرت حاجرہ کو لگا کہ آپ شاید ضرورت سے فارغ ہونے جا رہے ہیں، لیکن جب دیکھا یہ تو واپس جا رہے ہیں، آپ بھاگی ان کے پیچھے کہ میرے شوہر مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو اس جنگل بیابان میں. ابراہیم علیہ السلام خاموش، کیونکہ بولنے کی اجازت نہیں تھی. آپ خاموش ہیں اور کچھ بول نہیں رہے، اور حضرت حاجرہ رو رو کے کہہ رہی کہ مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو. حضرت حاجرہ سمجھ کے نبی ہے اور نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. کہا حضرت حاجرہ نے کہا کیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم صاحب نے منڈی ہلائی، ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے کہا جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا دل گردہ اور کیا کلیجہ ہے دوستوں بزرگوں کہ ایک ماں اللہ کے حکم کے لیے اس قربانی اور اس تکلیف کو جھیلنے کو تیار ہے. اصل حکم کا پورا کرنا ہے، بات کو سمجھنا. مقصد کیا ہے؟ حکم کا پورا کرنا. ذبح کرنے کے لیے امتحان لیا گیا تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیے. چھری تو چل چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ چھری جو ہے ابھی آنکھ پہ پٹی بندھی ہے، وہ تو ابھی بھی سمجھ رہے کہ چھری بیٹے کے گلے پہ چلی ہوئی ہے. قربانی اللہ لیتے نہیں، اللہ تو امتحان لینا مقصد تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ میری چھری جو چلی ہے وہ بیٹے کے گردن پہ چلی ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور مقصود تھا. جب آنکھ کھلی تو بیٹا کھڑا ہے، وہاں دمبا، جنت سے دمبا آ گیا. مقصد حکم کا پورا کرنا. حکم کے پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معلوم ہے کہ جنگل بیابان میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اس ماں کے دل سے پوچھو، اس مائی کے دل پر کیا بیتی ہوں گی. آپ جب کھانے پینے کا انتظام ختم ہو جائے اور بچہ تڑپ جائے، ماں کیسے تڑپتی، بچے کا رونا ماں کو دیکھا نہیں جاتا. آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئی اور وہاں سے دیکھ رہی کہ کوئی میرے بچے کا بچنے کا انتظام ہو جائے، کوئی قافلہ وغیرہ نظر آ جائے، وہاں سے نظر نہیں آ رہا. صفا سے دوڑنا شروع کرتی، آدھا کلومیٹر دوڑتے دوڑتے مروہ پہاڑ پہ چڑھ جاتی، وہاں سے نظر نہیں آتا. پھر صفا پہ 7 چکر آپ دوڑی ہے. اور جب یہ جو میلین اغزرین ذرا نشیب میں نیچے حصہ ہے، یہاں سے بچہ نظر نہیں آ رہا تھا. آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں کوئی بھیڑیا آ کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے. یہاں تیز جھپٹ کے چلی. اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آپ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اعلان کرا دیا کہ اے لوگوں، آج کے بعد اس میدان میں آنے والا ہر وہ شخص جو شہر والا ہو، دیہات والا ہو، پڑھا لکھا ہو، بغیر پڑھا لکھا ہو، بادشاہ فقیر ہو، اے حاجرہ تیرے اس عمل کو جب تک نقل نہیں کرے گا میں اس کے عمل کو قبول نہیں کروں گا. اور کہا اے حاجرہ اگر وہ اپنے گھر سے نکلے گا اور راستے میں انتقال ہو جائے گا، ایک فرشتہ مقرر کروں گا جو اس کے عمل کو یہ عمل جو اس عمل کی نقل ضرور کرے گا. جب تک کہ حضرت حاجرہ کے عمل کو پورا نہیں ہوگا ہمارا حج عمرہ ہی پورا نہیں ہوگا. تو اللہ نے اس سنت کو قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے جو ہے سنت کرا دیا. ہم سے ہمارے دل سے پوچھو، ہمارا بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے ہم کیسے پریشان ہو جاتے. ذرا بچہ، ارے بچہ کہاں گے، ادھر دیکھو، بچہ کہاں گے، ادھر دیکھو، ڈھونڈو وہاں ڈھونڈو وہاں ڈھونڈو، سب کو دوڑا دیتے. بھائی تم وہاں دیکھو، بھائی تم وہاں جاؤ، بھائی تم ادھر، سب کو دوڑا دیتے. کیوں؟ کہ بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اس ماں کے دل پر کیا بیتی ہوں گی جس کے سامنے اس کو بچہ نظر نہ آ رہا ہو. تو یہ کیفیت ہمارے دل پر کیوں نہیں آتی؟ ہم صفا مروہ دوڑ رہی، کیفیت آئی ہمارے اندر کہ ہماری کوئی قریبی چیز ہم سے جدا ہو گئی اور ہم سے بچھڑ گئی. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ جو ہے قیامت تک اور آنے والی عورتوں کی طرف سے دوڑ چکی ہے. اب کسی عورت کو نہیں دوڑنا ہے، مردوں کو دوڑنا ہے. تو جب ہم صفا سے چلنا شروع کریں، پہلے کیا کرنا ہے؟ صفا پہاڑ پر پہنچے، یہاں نیت کرنا، صرف ایک ہی مرتبہ صرف زبان سے نیت کرنا ہے. نیت کرتا ہوں میں عمرے کے صحیح کی، اللہ تو اسے آسان فرما، قبول فرما، اور دعا کر لے. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. صفا پہاڑ پر دعا قبول ہوتی ہے. اطمینان سے دعا کرو. آپ دعا سے فارغ ہو گئے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے چلنا شروع کرے. چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا ہے. آپ چلیں گے 200 قدم، سیلنگ میں ہری کلر کی ریڈیم لائٹ نظر آئیں گی. ہری کلر، یہ سمجھ لینا یہ میلین اغزرین کہتے ہیں اس کو. یہ میلین اغزرین میں مرد حضرات کو تیز جھپٹ کے چلنا ہے اور یہ دعا پڑھنا ہے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. یہ دعا پڑھتے پڑھتے عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتیں دیروانی چال چلیں گی. مرد حضرات کو تیز جھپٹ کے چلتے چلتے جب وہ ہری ریڈیم لائٹ ختم ہو گئی آپ رک جاؤ، لیڈیز کو آنے دو، ان کو ساتھ میں لو اور چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے بچا ہوئے چکر پورا کرو. آپ پہنچ گئے مروہ پہاڑ پہ. مروہ پہاڑ سے بیت اللہ دیوار کی وجہ سے نظر نہیں آتا، لیکن بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں گے. یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے.
मरवा पहाड़ पे दुआ कबूल की जाती है। आप दुआ करो यहाँ पर। जब दुआ से फारिग हो गए आप फिर से चलना शुरू करो। एक चक्कर खत्म हो गया, दूसरा चक्कर शुरू हो गया, आप दूसरा चक्कर चौथा कलमा पढ़ते पढ़ते आ रहे, आपको फिर जो मिला नक्जरन यहाँ मिला था ये सेम उस तरफ भी मिलेगा। मर्द हजरात तेज झपट के चलेंगे, औरतें दरमियानी चाल चलेंगी। हम पढ़ेंगे रब्बी ग़फ़िर वरहम अंतल अज़ीज़ुल अकरम, और जब हरी रेडियम लाइट खत्म हो गई रुक जाए, मर्द हजरात को जो रुके लेडीज को साथ में ले और पहुंचेंगे हम वहां पे जो है सफा पहाड़ पे। कितने चक्कर हो गए? 2 3 4 5 6, 7वां चक्कर कहाँ होगा हमारा? मरवा पहाड़ पे। 7वां चक्कर जब हो गया मरवा पहाड़ पे अगर जगह मिल जाए, यहाँ 2 रकत नफिल नमाज शुक्राने की पढ़ना है। इसमें जो भी सूरा है, जो भी सूरा आता है हमारे को वो पढ़ ले, ये नफिल नमाज है शुक्राने की। और यहाँ जगह ना मिले तो मस्जिद हराम के अंदर कहीं भी जाके 2 रकत नफिल नमाज शुक्राने की पढ़ सकते हैं। जैसे तवाफ में वुजू शर्त है, सफ़ा मरवा में वुजू शर्त नहीं है। अगर मान लेते किसी का वुजू टूट जाए तो बगैर वुजू के भी ये सफ़ा मरवा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इबादत हो रही है और हर चक्कर के बीच में दुआ भी मांगी जा रही है और 2 रकत नमाज भी पढ़ना है, तो क्या मुश्किल है कि हम दुआ वुजू के साथ ही अमल को करें। तो बीच में वुजू जमजम के नल लगे हुए वहाँ जाकर शॉर्ट में वुजू बना ले, ताकि बावुजू ये अमल हो तो बेहतर है। दौराने से ही नमाज का वक्त हो जाए, लेडीज को बीच मर्दों में नमाज नहीं पढ़ाना, रुक जाना, पहले पीछे लेडीज को पीछे दीवार से खड़े कर देना, जमात के साथ नमाज पढ़ना और फिर अपने बचे हुए चक्कर आगे के पूरे कर लेना। ये हमारा सफ़ा मरवा भी सही भी पूरा हो गया। बाहर जाकर कोई भी नाई की दुकान पर पहले तय कर लो। ये नहीं कह रहे हाजी साहब आप भी इंडिया के हो, नाई वाला बोलेगा हम भी इंडिया के, जो देना है दे दो, नहीं फंस जाएंगे आप। पहले तय करो 5 रियाल 8 रियाल 10 रियाल जो भी तय हो जाए। मुमकिन है किबला रुख होकर बैठो या जिधर बैठा है बैठ जाओ। कहना पहले सीधे तरफ करो, बिस्मिल्लाह आपको पढ़ना है, बिस्मिल्लाह करके पहले सीधे तरफ से फिर उल्टे तरफ से, हलक करते साथ एहराम की पाबंदी आपकी खत्म। रूम लेडीज के बाल सड़क पर बीच मरवा पहाड़ पे लोगों के सामने नहीं काटना, उनके बाल भी पर्दा है, उनको रूम पर ले जाओ, रूम पर ले जाकर उनके महरम उनके बाल काटे, या 2 औरतें दोनों के तवाफ भी हो गए, दोनों की सफ़ा मरवा की सही भी होगी, ये दोनों औरतें आपस में एक दूसरे के बाल भी काट सकते। औरतों के बाल कैसा काटेंगे? वो बाल के 3 हिस्से कर ले, हर हिस्से को 1 उंगली के पोर के बराबर तीनों को 1 2 3 काट ले। बाल कटते साथ औरतों की एहराम की पाबंदी खत्म। अब ये चाहे तो हम गुस्ल करो या बगैर गुस्ल के सादे कपड़े में भी आ सकते हैं। ये पहले दिन का उम्रा हो गया हमारा। दूसरे दिन उम्रा करने की ख्वाहिश अगर है हमारी, तो सबसे बेस्ट टाइम उम्रा करने का फजर 3 बजे रात को उठो, गुस्ल कर लो, एहराम की चादरें पहन लो। गुस्ल कर कर एहराम बांधना सुन्नत है, सुस्ती काहली की वजह से गुस्ल नहीं करना मखरू है। तो हम गुस्ल कर कर एहराम की चादरें मस्जिद के अंदर ही अपने घर रूम में बांध ले। फजर की नमाज आप मस्जिद एहराम में आके पढ़ लो। फजर की नमाज पढ़ते साथ बाहर टैक्सियां लगी हुई है रोड पे, हरम हरा उमरा उमरा आयशा आयशा आवाज़ लगाएंगे, आप वो टैक्सी में बैठ जाओ, सीधा मस्जिद आयशा जाएंगे आप। वहाँ अगर मखरू वक्त नहीं है तो आप 2 रकत नफिल नमाज पढ़ेंगे। पहली रकत में कुल अल काफिरून, दूसरी रकत में कुल अल्लाह अभी, और सर ढककर नमाज पढ़ेंगे। सलाम फेरते साथ आप रुमाल टोपी हटाकर उम्रे के एहराम की नियत कर लेंगे जैसे पहले हमने किए थे, और सीधा मस्जिद हराम में आकर वैसी उम्रा करेंगे जैसे पहले दिन आपने किए थे। आज एक उम्रा किए, कल दूसरा उम्रा कर रहे हैं हम। अब नाई की दुकान पे नहीं जाना, बाल तो आए नहीं, तो नाई की दुकान में मत जाओ, आप रूम पर जाओ। रूम पर जाकर आईने के सामने वस्त्री का 1 मरतबा टक्कल में घूमना शर्त है। भले 1 mm बाल पकड़ में ना आए, लेकिन वस्त्रे का टक्कल में घूमना शर्त है। जैसे जो लोग फितरी तौर से गंजे होते हैं उनके तो बाल नहीं, ये क्या करे, इनके लिए भी है वस्त्रे का 1 मरतबा टक्कल में घूमना शर्त है, इनका हलक हो गया। लेकिन औरतें जितने बार उम्रा करेंगी उतने बार बाल काटना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखें। नफिल तवाफ जब चाहे जितने चाहे आप कर सकते। इसके अंदर सिर्फ 2 रकत, सिर्फ 7 चक्कर, 8 इस्तेलाम और 2 रकत वाजिब तवाफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जितने चाहे उतने नफिल तवाफ आप करते रहें। फजर की नमाज के बाद या इशराक के बाद, फजर की नमाज या असर की नमाज के बाद हमने तवाफ़ किए, इस वक्त में वक्त ज़्यादा होता, मखरू वक्त है, फजर के बाद भी इशराक तक हम नमाज नहीं पढ़ते और असर मगरिब के बीच में भी नफिल नमाज नहीं पढ़ते। मान लेते हैं मिसाल के तौर पर कि असर मगरिब में किसी ने 2 तवाफ़ किए, 3 तवाफ़ किए, तो नफिल अभी नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की 2 सुन्नत पढ़ने के बाद जितने तवाफ़ हमने किए उसकी 2 रकत अलग अलग हमारे को पढ़ना है। ऐसा नहीं 2 पढ़े तो होलसेल में सबके लिए हो जाएंगे, नहीं, जितने तवाफ़ हमने किए असर मगरिब के दरमियान हर एक की 2 अलग अलग पढ़ना पड़ेगा हमारे को, इस बात का खास ख्याल रखें। लेडीज जेंट्स के नाम से उम्रा कर सकते, जेंट्स लेडीज के नाम से उम्रा कर सकते हैं।
زندے مردوں کے نام سے عمرہ کر سکتے، زندے زندوں کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے. جو ہمارے گھر کے لوگ نہیں آئے ہیں ہم ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. بیسٹ ہے کہ عمرے میں مخصوص 1-2 لوگ کرو، امی ابو دادا دادی نانا نے ایسے کم لوگ کرو. طواف میں ہم زیادہ لوگ کو لے سکتے. وہ جو سامان بٹور ہے نا اس کے وجہ یہ کرو، ایک طواف ہمارے بھائی ہماری بھابھی ان کے اہلیہ ان کے بیٹے اور ان کے بیٹیاں ان کو دیے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایک طواف ہمارے فلاں جو ہے ماموں ہمارے ممانی ان کے بیٹے ان کے بیٹی ان کو سب کو دیے. ایک طواف ہمارے مسجد کے مصلی حضرات ہم نے ان کو دیے. اللہ کے لیے کیا مشکل، کوئی منی بھی تھوڑی مینٹین کرنا ہے، ہم نے نیت کی اللہ نے دے دی. یہ عمل کرنے کے ہیں. اپنے ہر رشتہ دار کے لیے یہ عمل کر کر آؤ، ان کے نام کا طواف کر کے آؤ، عمرے کر کر آؤ. یہ نیکیاں کل قیامت کے دن تول لی جائیں گی. آپ کا سامان تو پھٹ پھٹ کے ختم ہو جائے گا. اس کا خاص اہتمام کریں. لیڈیز کے تعلق سے ایک بات رہ گئی تھی کہ جب بامبے ایئرپورٹ پر یہ یہاں سے روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آ جائے جن دنوں نماز نہیں پڑھتے، تو ایسی لیڈیز روم پر غسل کریں گی. یہ احرام کا غسل ہوگا، یہ پاکی کا غسل نہیں ہے. لیڈیز اس حال میں اب ایئرپورٹ پہ نماز تو پڑھیں گی نہیں، پلین میں بیٹھ جائیں گے. جب ہم احرام کی نیت کریں گے مرد حضرات، ہمارے ساتھ ایسی لیڈیز بھی احرام کی نیت کریں گی. بعض لیڈیز بغیر نیت کے چلے جاتے، وہ کیا بولتے ہیں ناپاکی کی حالت ہم نیت کیسے کریں. احرام کی نیت کرنے کو پاکی شرط نہیں ہے، یہ بتائے. نہیں تو میقات سے گزرنا ہے تو احرام کی حالت میں گزرنا ہے، چاہے پاکی ہے یا نہیں ہے. ورنہ ہوتا ہے ایسا فون آتے کہ لیڈیز بغیر احرام کی نیت کے جو ہے میقات سے گزر جاتے، وہ خواہ دم آ جاتا. تو ایسی لیڈیز جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ پلین میں بیٹھ کر بیٹھے بیٹھے احرام کی نیت کر لے، دعا کر لے. جب ہم مکے باغ پہنچیں گے، ہم لوگ عمرہ کرنے جائیں گے، ایسی لیڈیز عمرہ نہیں کرے گی. جو لیڈیز ناپاکی کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کر لے اس پر دم لاگو ہو جاتا. تو ہم کیا کریں، ہم تو عمرہ کرنے جائیں گے. لیڈیز وہ ہمارے روم میں کوئی لیڈیز ہے جو جائز ہے تک وہیں رہنے والی، ان کے پاس چھوڑو، یا کوئی دوسری لیڈیز جن کو جانتے جائز ہے تک وہیں ان کے پاس چھوڑو. ورنہ لیڈیز کو روم پہ اکیلے نہیں چھوڑنا. یہ بات دھیان سے سن لو، روم پر لیڈیز کو اکیلے نہیں چھوڑنا، ان کو ساتھ میں لے کر آؤ. ٹیکسی میں بھی بیٹھیں گے، پہلے خود بیٹھنا پھر لیڈیز کو بٹھانا. اترتے وقت پہلے لیڈیز کو اتارنا پھر خود اترنا. چالو ٹیکسی میں ٹیکسی رک جائے، وہ بولے صاحب دھکا دو، تو پہلے لیڈیز کو اتارنا، اپنا سامان اتارنا، اور ہم خود اتر کر ان کو السلام علیکم علیہ السلام کر دینا. بھائی ہمارا کام نہیں دھکا دینا، آپ کو اتارے گا اور سامان لے کر ربو چکر ہو جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم تو ٹکٹ لے کر گئے، شیطان تو وداؤٹ ٹکٹ آیا، وہ تو اپنا کام بتائے گا. تو یہ خاص ان باتوں کا خیال رکھے. لیڈیز جینٹس میاں بیوی چلے ادھر ذرا یہ راستہ بہت خالی ہے، چلو یہاں سے چلتے ادھر چلتے. کوئی بھی انجان راستہ جو ہم کو معلوم نہیں، جانا ہی نہیں. بھیڑ میں مجمع میں رہنا، مجمع میں آنا جانا، حادثات ہوتے رہتے، اس لیے آپ کو بتایا جاتا کہ اکیلے میاں بیوی ادھر ادھر کوئی بھی جگہ جس جگہ کا پتہ نہیں وہ جگہ جانا نہیں. یہ خاص خیال رکھنا ان باتوں کا. تو ہم کیا کریں گے، لیڈیز کو روم پر نہیں چھوڑنا، اپنے ساتھ مسجد حرام میں لاؤ. مسجد حرام کے چاروں طرف جو کھلا دالان ہے یہاں ان کو بیٹھا دو، کسی بھی گیٹ کے بازو. گیٹ کا نمبر لکھا دو کہ آپ یہ نمبر کے گیٹ کے بازو بیٹھے، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا. کھانے پینے کا سامان ان کو دے دینا تو اپنی ذکر تسبیح میں مشغول رہیں گے. یہاں لیڈیز سیف ہے، روم پہ نہیں چھوڑنا. کہنا صفائی والے آئے تو ہٹ جانا، پھر سے وہیں بیٹھ جانا، لیکن اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. پھر آپ عمرہ کر کر آئے، ان کو لے کر روم پہ چلے جاؤ. اب ہم تو حلق کر کر احرام کی پابندی سے فارغ ہو گئے. ایسی لیڈیز ابھی بھی حالت احرام میں رہیں گی. یہ لیڈیز ابھی بھی حالت احرام میں رہیں گی. جس دن یہ پاکی کا غسل کریں گے اس دن پہلا کام آپ یہ کریں گے، ان کو سیدھا مسجد حرام لے جائیں گے اور ویسی عمرہ کرائیں گے جیسے ہم نے کیے تھے. ان کو مسجد عائشہ نہیں لے جانا، کیونکہ یہ حالت احرام میں آلریڈی ہے، میقات سے احرام کی حالت میں ہے. جس دن پاکی کا غسل ہوگا اس دن سیدھا ان کو لے جائیں گے ہم مسجد حرام، اور ویسی عمرہ کرا لو جیسا ہم نے پہلے دن ہم نے خود عمرہ کیے تھے. یہ ہو سکتا کہ ہم پہلے سے نیت کر کے آ جاؤ تاکہ لیڈیز کو عمرہ کرائیں گے تو ساتھ میں ہمارا بھی ایک عمرہ ہو جائے گا. لیکن مسجد عائشہ ہم کو جانا، ان کو نہیں جانا، یہ ڈائریکٹ جائیں گے. کوئی لیڈیز پاکی کی حالت میں طواف بھی ہو گیا اور صفا مروہ کے درمیان یہ عمل کسی کا چالو ہو گیا تو ایسی لیڈیز فوراً بغیر بیچ میں رکے فٹافٹ 7 چکر کر کے روم پہ چلے جائے اور حلق کر بال کاٹ لے اپنا اور حرام کی پابندی سے فارغ ہو جائے. صفا مروہ میں اگر شروع ہو جائے تو اجازت ہے کہ جلدی جلدی 6-7 چکر کر کے روم پہ جا کے بال کاٹ لے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے لیڈیز کا معاملہ، یہ مسائل بھی سامنے آ گئے. عمرہ کی بات ختم ہوگی. اگر شارٹ میں کچھ سوال جواب ہے تو پوچھ لے. لیڈیز کے پاس کوئی سوال ہے تو لکھ کر بھیجا دے، جواب دے دیں گے. پھر انشاءاللہ حج کی بات شروع کی جائے گی. کوئی عمرے کے تعلق سے کچھ اہم سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ.
نہیں، آپ ایئرپورٹ پہ آپ حج ہاؤس سے جب نکلیں گے تو سادے کپڑے میں جاؤ اور ایئرپورٹ پہ جا کر احرام باندھو آپ. ہاں تو احرام بندھا ہوا رہے گا. وہاں نہیں نہانا ہے، نہانا یہاں روم پر نہانا ہے بس، پھر نہیں نہانا. نہیں وہ تو کہا کہ بھائی پاکی کو حاصل کرنے کے لیے، اور ٹھنڈک بہت گرمی ہے، آپ کو لگتا نہائیں تو نہا سکتے ہیں آپ، اجازت ہے. اس میں دو شکلیں ہیں. ایک تو آپ طواف عمرہ کر لو اور کرنے کے بعد بولے اللہ یہ جو عمرہ میں نے کیا اس کا اجر ان کو دے دے، یا طواف کرنے سے پہلے کہ میں جو ہے ابھی طواف کر رہا ہوں اللہ اس کا، پہلے بھی کر سکتے بعد میں بھی کر سکتے آپ. تو نفل طواف بھی آپ کر لو، اور یہ صبح جو فجر کے بعد طواف ان کو دیے، ظہر کے بعد کیا ایسا بھی کر سکتے. یا طواف کے پہلے نیت کہ اللہ یہ جو میں طواف کر رہا ہوں اس کا اجر اپنے فلاں رشتہ دار کو میں نے دیا، ایسا ہے. دونوں شکل ہے. بعد میں بھی اگر آپ نے نیت کرے تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، ہم لوگ رہیں گے، اگر ایسا کچھ رہا تو بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے. ماشاءاللہ ابھی حج کی بات شروع ہوگی. ماشاءاللہ. آج جناب الحاج شاہد انجینئر صاحب، حج ٹرینر، مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی، آپ کے سامنے عمرہ ارکان عمرہ کی تفصیلات معلوم